بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور اس کی رائٹر ہیں فرحت جبین۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ دسمبر کا مہینہ بھی عجیب ہے، خاموشی میں تنے بے کیف سے دن اور ٹھٹھرتی سرد راتیں، اداسی میں گزری بکھری ہوئی شامیں دل میں یادوں کے نشتر چبھوتی ہیں، آنسوؤں سے دامن بھر دیتی ہیں۔ آنکھوں میں گزرے کاروان کی گرد ٹھہر سی جاتی ہے۔ یہ گرد جب دھول اڑاتی ہے تو بہتے ماہ و سال کے سارے منظر دھندلا دیتی ہے۔ کوئی صورت گر، کوئی چارہ گھر، کوئی مسیحا کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ محبت درد کی صورت آنکھوں کے راستے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور وجود میں لہو کی مانند سرسرانے لگتی ہے۔ ایسے میں بیتے دنوں کی گزرتی تلخ یادیں بھیانک خواب کی طرح کربناک عذاب کی صورت آہستہ آہستہ ذہن کھوکھلا کرتی جاتی ہیں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے اپنی دونوں کنپٹیاں سہلائیں۔ آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ گزرتے لمحوں کا ہر ایک پل ایک ایک یاد اسے اندر تک بھگو رہی تھی۔ خود پر لگا بے سبب الزام وہ کیسے بھول سکتی تھی، کیسے بھول جاتی ان دکھ اٹھائے دنوں اور ماہوں سال کو۔ رات کی خاموش پرسکون تنہائی میں جب ہر ذی روح نیند کی آغوش میں ڈوبی، ہر چیز سے بیگانہ اور بے صبر مزے لوٹ رہی تھی، ایسے میں انشال حسان شاہ بیتے دنوں کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا منال آپی، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تم اتنا بڑا قدم اٹھاؤ گی تو کبھی وہ سب نہ ہونے دیتی۔ آپی ایک بار مجھ سے کہہ تو دیا ہوتا، اعتبار تو کیا ہوتا، تمہاری دنیا سے بہت دور چلی جاتی، اپنا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی تم پر۔ کیونکہ آپی تم نے یہ سب مجھے عمر بھر کا روگ دے کر خود ایسی جگہ بسیرا کر لیا جہاں سے واپس پلٹنا اختیار میں نہیں۔ اتنی مہلت تو دی ہوتی کہ میں اپنی صفائی پیش کرتی، تم نے تو پل بھر میں سب سلسلے ناطے توڑ ڈالے، مجھے سب کی نظروں میں نامعتبر ٹھہرا دیا۔ کیا قصور تھا میرا، کیوں اتنی بڑی سزا دے دی مجھے؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے آواز رو دی وہ۔ دیان شاہ نے ایک نظر خود سے لڑائی اس پاگل لڑکی پر ڈالی۔ وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے اور یہ بے وقوف انتظار میں اپنی ننھی سی جان پر بے وجہ ظلم کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتظار طویل ہو کر بے یقینی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس گہرے سمندر میں ڈوب کر ابھرتے سورج کی مانند پھر سے بے یقینی کے سمندر میں گرتی چلی جائے گی۔ لیکن انشال حسان شاہ اس گناہ کی تلافی چاہ رہی تھی جو شاید اس سے سرزد ہوا ہی نہ تھا، اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اسے پگھلا کر موم کر دیتے۔ جس خاموشی سے وہ گھر میں داخل ہوا اسی خاموشی سے دبے قدموں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجی تو اس نے بے بسی سے گھریال کی جانب دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ یکدم ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ایک مانوس سی خوشبو اس کے چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس خوشبو کو وہ لاکھوں میں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہیں سے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرے کے بیچوں بیچ دیان شاہ کو پورے انہماک سے نماز پڑھتے دیکھ کر پرسکون انداز میں کمرے میں داخل ہوئی، بیڈ کے ایک سرے سے ٹک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دیان نے نماز ختم کرتے ہی جائے نماز طے کی اور صوفے کی پشت پر ڈال دی۔ اسے بیڈ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ہر روز کی طرح کا دہرایا فکرہ ایک بار پھر دہرایا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس نے ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر پاس بے خبر سوئی ایمان کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے کھانے میں؟ ہر بار تو وہ سہولت سے انکار کر دیتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا۔ اس کے اس سوال پر انشال چونک گئی۔ جس بات سے وہ خود لا علم تھی اس بارے میں اسے کیا بتاتی؟ پتہ نہیں، وہ ہولے سے بولی۔ دیال نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس طرح کے جواب کی وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس کے جی چاہا منع کر دے، مگر نہ جانے کیسے الفاظ منہ سے پھسل گئے اور وہ پوچھ بیٹھا۔ اور اب جب کہ وہ سوئی ہوئی ایمان کا چہرہ انگلیوں کی پوروں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اس کی بات سن کر یکدم بیڈ سے اٹھا اور اس کے بالکل مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، وہ پوچھ رہا تھا اور انشال سر جھکائے بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتی دانتوں سے لب کچلتی رہی۔ جواب ہوتا تو دیتی۔ تم نے کھانا کھایا؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے سوال کیا۔ انشال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بھوک نہیں تھی مجھے۔ دانستہ جھوٹ بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو کئی دنوں سے بھوکی تھی۔ شاہ ہاؤس کے تذلیل اور حد تک امیز رویے نے اس کے قدم جکڑ دیے تھے، وہ تو کئی دنوں سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کھانا کیا خاک کھاتی؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو جاؤ۔ دیان نے بے خبری میں چوٹ کی تو آنکھیں بے اختیار چونکی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔
आई एम सॉरी इंशाल। दियान को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे ही वो अजियत में थी, उसने उसे और दुखी कर दिया था। मैं खाना लाती हूँ आपके लिए, इंशाल कहते साथ ही पलटी, लेकिन दियान ने मना कर दिया। नहीं इंशाल, मुझे भूख नहीं है, बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, और वैसे भी अब कौन सा टाइम है खाना खाने का। दियान अपना ये से बोला तो वो चुपचाप बेड पर आ गई। शाह हाउस के बड़े से हालनुमा कमरे में इस वक्त सभी मौजूद थे। खुशगवार मूड में नाश्ते से मुकम्मल तौर पर इंसाफ किया जा रहा था। आगा जान, फ़ाइका बेगम, हसान शाह, सामिया और दियान नाश्ते के साथ साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। यकदम चाय की तरफ जाता ध्यान शाह का हाथ ठटका। सबने उस वक्त नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे और अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ भी। किसी एक को भी इन शाल की गैर मौजूदगी का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ था, जैसे वो इस शाह हाउस का फ़र्द ही ना हो। लेकिन इस पल ध्यान शाह को उसकी गैर मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ। हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखा और चेयर घसीटता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या बात है ध्यान, तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? उसे यूं उठता देखकर फ़ाइका ने हैरत से पूछा। आप लोग नाश्ता करें, मैं अभी आता हूँ ममा। फ़ाइका को फिक्रमंदी से अपनी तरफ देखता पाकर वो इत्मीनान से कहता अपने कमरे की जानिब भर गया। इंशाल, उसने पुकारा। वो जो ईमान को नहलाने के बाद अब चेंज करवाने में मसरूफ़ थी। ध्यान की पुकार पर फ़ौरन बेड से उतरी, तब तक वो भी उस तक पहुँच चुका था। तुम्हें क्या नाश्ते के लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? अंशाल ने बस एक नज़र ध्यान पर डाली, फिर झुका ली। मुझे भूख नहीं मिस इंशाल, आप शायद शाह हाउस के रिवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जब आप जानती हैं कि चाहे भूख हो या ना हो, शाह हाउस के मकीनों का नाश्ते की टेबल पर हर सूरत मौजूद होना ज़रूरी है। फिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? दियान शाह का लहजा तन से भरपूर और हकीकत पर मबनी था। अब वो उसे क्या बताती? वो तो इस घर की खुशियों और रीतों और रिवाजों को कायम रखना चाहती थी, मगर शाह हाउस के लोग ही उसे तोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे वाकई भूख नहीं है दियान, अभी मुझे ईमान के लिए दूध भी गर्म करना है, तंग करेगी ये मुझे। आप जाकर नाश्ता करें, मैं बाद में कर लूँगी। उसने जवाब पेश किया। कोई तंग नहीं करेगी, मैं रज़िया से कह देता हूँ, कर देती है दूध गर्म, तुम बस चलो। अब तो बस तकरीबन नाश्ता कर ही चुके होंगे। अब की बार उसने कदरे नर्म लहजा रखा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे भूख नहीं है अभी। वह बिल्कुल रो देने को थी। शाह हाउस के किसी भी फ़र्द का सामना करने का कम अज़ कम उसमें हौसला न था। कहाँ से लाती इतनी हिम्मत, कैसे जमा करती इतना हौसला? वो तो मिनाल के साथ उसी दिन मर गई थी जिस दिन बेमकसद इल्ज़ाम लगा था उस पर। शाह हाउस वालों ने उसे उसकी अपनी नज़रों में गिरा दिया था। मर तो वो उसी दिन गई थी। इंशाल, तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर नाश्ते की टेबल तक लाऊं। शराफत से चलो मेरे साथ, गुस्से से कहता वो उसकी जानिब बढ़ा तो उसे मजबूरन साथ चलना पड़ा। जानती थी दियान शाह के गुस्से को, वो सिर्फ कहता नहीं था, अमल भी करता था। उसके इसी गुस्से से तो उसकी जान जाती थी। इन दोनों को इकट्ठे नाश्ते की टेबल की जानिब भरता देखकर मुंह की तरफ जाता फ़ाइका बेगम का निवाला वहीं रुक गया। नागवारी से प्लेट मेज़ पर पटकी और चेयर घसीटती उठ खड़ी हुई। फ़ाइका की तकलीद में सामिया ने भी नाश्ता वहीं छोड़ा, जबकि डबल रोटी पर जैम लगाते हसान शाह ने सिर्फ एक गुस्से भरी निगाह अंशाल पर डाली, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। दियान, क्यों आई है ये यहाँ? सामिया खूनखार नज़रें इंशाल पर गाड़ते हुए गुस्से से बोली। मैं लाया हूँ चाची, इसे जो कहना है मुझसे कहें। दियान गुस्से से भवें उचकाता आगे बढ़ा और सामिया और फ़ाइका बेगम के मुकाबले आन खड़ा हुआ। बहुत हैरान हूँ मैं तुम पर दियान शाह, सब जानते बूझते भी तुम इसी की साइड ले रहे हो। घर उजाड़ा है इसने तुम्हारा, डाका डाला है तुम्हारी खुशबू पर, इसके बावजूद भी तुम इसके साथ हो। फ़ाइका ने भी उसे लतारा, वो आपे से बाहर हो गया। मेरी खुशियों पर किसी ने डाका नहीं डाला मामा, ना ही मेरा घर उजरा है। मेरे नसीब में मेरे मालिक ने जो कुछ लिखा था मुझे वो मिला। मैं अपने मालिक की रज़ा में राज़ी हूँ और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। सामिया चाची, बेटी है ये आपकी, आपका अपना खून है, आप तो कम अज़ कम इसे बेतबार न करें। वो फ़ाइका बेगम से होता हुआ सामिया चाची की तरफ आया। क्या कोई अपनी बेटी के साथ इस तरह से कर सकता है? अपनी सगी औलाद के साथ इस तरह का सलूक रवा रख सकता है? वो बेपनाह शौक में था, इसी लिहाज से गुस्सा भी बेतरह आ रहा था। ऐसी होती हैं बेटियां। दियांशा, अपनी बहन को दुख देने वाली, उनका घर उजाड़ने वाली। अरे इसकी वजह से तो मिनाल छीन गई हमसे। शाह उसका सुख चैन खो दिया इसने। मेरा बस चले तो मैं इसे अपने हाथों से ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दूँ, लेकिन मजबूर हूँ। पता नहीं कैसे बाहिम्मत लोग थे वो, जो अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। काश मैं अभी इतना हौसला पैदा कर सकती अपने अंदर। सामिया चाची के लहजे में गुस्से के साथ साथ दुनिया जहाँ की लाचारी और मजबूरी थी, इस कदर बेबसी, फिर खुद ब खुद आंखों से रवा थे। फ़ाइका उन्हें सहारा देती अंदर ले गई। अब कमरे में सिर्फ 3 नफूस बाकी रह गए थे। आगा जान जो बस खामोशी से सब सुने जा रहे थे, कुछ कहने का हौसला कहाँ से लाते, और वो भी उनके सामने जो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। टेबल के करीब सर झुकाए इंशाल शाह, जो कुर्सी तक आने की हिम्मत भी नहीं कर पाई थी। इस कदर तस्लील और हीत तक का मेज़ रवैये पर आंसू बेख्तियार हो गए। काश ये सब सुनने से पहले वो खुद अपने हाथों से दफन कर देती खुद को।
اسی لیے تو کترا رہی تھی، روک رہی تھی خود کو یہاں آنے سے۔ دیان شاہ کے سامنے شاہ ہاؤس کے مکینوں کا رویہ ظاہر کر کے انہیں مزید تکلیفوں کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ سب کچھ سہے چلی جا رہی تھی۔ لیکن وہ بے خبر نہیں تھا، منال کی موت کے بعد حویلی والوں نے جس طرح پینترا بدلا، اپنے لفظوں اور رویے سے اس بری طرح سے ٹارچر کیا تھا، انشال کو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ تھا۔ غصہ تو اسے آغا جان پر بھی سخت تھا، کس قدر خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں آپ سب کا رویہ، میرے سامنے یہ صورتحال ہے، پیچھے تو آپ لوگ جینا حرام کر دیتے ہوں گے اس کا۔ مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے آغا جان، سب کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ریان نے انہیں بری طرح جھنجھوڑا۔ میں بہت مجبور ہوں بیٹا، وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے، سوائے سر جھکانے کے اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ دیان نے گویا ان کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے آغا جان، ایک فیصلہ آپ نے میری زندگی کے بارے میں کیا، اب ایک فیصلہ میں کروں گا، اور آپ جانتے ہیں میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ کہہ دیجیے گا سب سے، یا تو اپنا رویہ ٹھیک کریں یا فیصلہ سننے کو تیار رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سب کو میرے اس فیصلے سے بہت دکھ پہنچے، لیکن شاید ان شال کی بہتری کے لیے یہی مناسب ہے، میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے وہ فیصلہ کرنے پر مجبور مت کرے آغا جان جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ پورے یقین، اعتماد، عزم و استقلال سے بھرپور اٹل لہجے میں وہ انہیں وارن کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی دونوں ہستیاں دیان شاہ کے اس فیصلے پر پوری جی جان سے کام گئیں۔ شکر ہے شاہ جی آپ آ گئے، میں کافی دیر سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ شام 7 بجے کے قریب وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، فضل دین کو انتہائی پریشانی کی حالت میں ٹہلتے دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ کیا بات ہے فضل کاکا، اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ دیان نے اس کے چہرے پر پہلے فکر مندی کے آثار دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی انشال بی بی کی طبیعت خراب ہے، اندر بخار میں تپ رہی ہیں، فضل دین نے بتایا تو تیزی سے ہاتھ میں پکڑا شوفر صوفے پہ پھینکا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر تیزی سے کمرے کی جانب بھاگا۔ دیان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رضیہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیان نے آگے بڑھ کر کمبل ہٹایا، بیڈ پر تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں کمبل اپنے گرد لپیٹے وہ لیٹی تھی۔ اس کی پیشانی چیک کی تو یکدم کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا، پورا جسم بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ فضل کاپا فضل کاکا کب سے ہے بخار اسے، اور آپ مجھے فون کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ فضل دین پر چلایا۔ میں تو کافی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا لیکن وہ مسلسل بند تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی، جانتے تھے اپنے شاہ جی کے غصے کو، میں اگر بزی تھا تو گھر میں تو موجود تھے نا سارے، آپ انہیں نہیں بتا سکتے تھے؟ انشال کو نیم غنودگی کی حالت میں دیکھ کر وہ پھر سے دھارا۔ میں گئی تھی جی بتانے، لیکن بڑی بی بی نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا کہ ہمارا انشال بی بی سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو انشال بی بی نے خود ہی منع کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب تو یہ بخار میں تپ رہی ہیں۔ میں نے ٹھنڈی پٹیاں بھی رکھی ماتھے پر، لیکن بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے مجبوراً آپ کو فون کرنا پڑا۔ لیکن اب کے رضیہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کیا تو دیان کا جی چاہا نیچے جائے اور پوچھے شاہ ہاؤس کے مکینوں سے، اتنے بے حس کب سے ہو گئے وہ لوگ جس کی ذرا سی چوٹ پر جان نکلنے لگتی تھی؟ آج اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر بھی ان کی جانیں سلامت تھیں؟ جس کی تکلیف پر نکلی ہلکی سی کراہ بھی شاہ ہاؤس کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیتی تھی، آج اس کی سسکیاں، اس کے آنسو، کراہیں کسی کو بھی پگھلا نہیں پائے تھے۔ شاید انہوں نے اپنے دل اس قدر مردہ کر لیے تھے کہ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ فضل کاکا ڈرائیور سے کہیں جلدی سے گاڑی نکالے، اور رضیہ تم ایمان کو اٹھاؤ اور میری گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ دونوں کو ہدایت دینے کے بعد وہ جلدی سے انشال پر جھکا، اس کے نیم جان وجود کو بازوؤں میں بھرا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ عبدل انشال کو لے کر جلدی ہاسپٹل پہنچو، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ شاہ ہاؤس کا پرانا ڈرائیور جو ہر وقت الرٹ رہتا تھا، اس وقت بھی پہلے دیان تھا اب ریان ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سا صحیح نام ہے۔ اس وقت بھی ریان شاہ کی ہدایت پر جلدی سے اس نے گاڑی ریورس کی اور زن سے بھگا لے گیا۔ عبدل کے جانے کے بعد وہ ٹائم ضائع کیے بغیر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا، چند ضروری سامان بیگ میں ٹھونسا، زپ بند کی، تیزی سے سیڑھیاں عبور کر کے نیچے آیا۔ ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ کچھ پل رک کر ایک نظر اپنے چاروں جانب دوہرائی۔ ٹھیک ہے شاہ ہاؤس والو، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ پورچ میں کھڑی سیاہ کرولا میں سامان رکھا، اگلی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی ہسپتال والے راستے پر ڈال دی۔ یار کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اپنے فیملی ڈاکٹر یاور کو ایمرجنسی روم سے باہر آتا دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکا اور تشویش بڑے انداز میں پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، بخار تو واقعی بہت تیز تھا، لیکن انجیکشن کے ساتھ میں نے دوا بھی دی ہے، اب بہتر ہے پہلے سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں مل لوں جا کے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں دیکھ لو، لیکن ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر ہے، چند گھنٹوں تک اثر رہے گا، ویسے اگر تم چاہو تو گھر لے جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر یاور سے ہدایت لیتا وہ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر اس وقت سبھی موجود تھے۔ ریان، اب پھر دیان ہے، اب مجھے نہیں پتا صحیح نام کیا ہے۔
دیان شاہ نے ڈاکٹر سے مکمل طور پر ہدایات لینے کے بعد انشال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، سیٹ بیلٹ باندھی، پھر رضیہ کی گود سے ایمان کو لینے کے بعد فضل دین کی طرف آیا۔ فضل کاکا سب چیک کر لیا ہے نا؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں شاہ جی، وہ سر جھکائے افسردہ لہجے میں بولے۔ یار یہ منہ کیوں لٹکا لیے تم سب نے؟ باری باری سب کے افسردہ پریشان چہروں پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں چھوٹے شاہ جی؟ بی بی نے پوچھا۔ تو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگوں کو کسی کے سامنے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں، سمجھ آئی؟ سب کچھ میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا، بالفرض اگر پوچھ بھی لیا تو کہہ دینا انشال کے ساتھ تو تعلق ختم کر لیا انہوں نے، دیان شاہ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ شاہ ہاؤس میں اب وہ اسی وقت قدم رکھے گا جب وہ اپنی خود غرضی اور سنگ دلی توڑ کر انشال دیان شاہ کے لیے دل میں گنجائش پیدا کر سکیں گے، ورنہ ساری زندگی بھول جائیں کہ کوئی دیان شاہ بھی ان کے شاہ ہاؤس میں بستا تھا۔ فیصلہ تو ہر حال وہ کر چکا تھا۔ شاہ ہاؤس کے مکینوں کی خود غرضی نے اسے اس قدر سنگ دل بنا دیا کہ یہ فیصلہ کرنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اگر کر دیتا تو شاید ساری عمر پچھتاتا، اور پچھتاووں کو عمر بھر کا روک دے کر سزا کی سولی پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ آج کل شاہ ہاؤس میں عجیب طرح کی خاموشی اور سناٹا تھا۔ احسان شاہ اور حسان شاہ حسب معمول آفس میں تھے، رضیہ کچن میں اور فضل دین لان میں لگے پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف۔ باقی ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف روٹین کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ فائقہ یہ دھیان نظر نہیں آیا، اتنے دنوں سے انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا تھا، 3 دن تو ہو گئے ہیں، ابھی تک آیا نہیں، پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، کہیں زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ سامیہ نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ آخر ماں تھی، کب تک اپنے جگر کے ٹکڑے سے کٹ کر رہتی، لاکھ کوشش کے باوجود بھی خود پر ضبط نہ رکھ سکی۔ اتنا تو جانتی تھی کہ اپنی طبیعت کے باعث دھیان اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، خرابی طبیعت کے باعث دھیان اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن اس دوران وہ ایک بار بھی گھر نہیں لوٹا۔ یہی بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ واقعی سامیہ، اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی ہے، 3 دن میں ایک بار بھی گھر کا چکر نہیں لگایا اس نے۔ انشال کی طبیعت جیسی بھی ہے، کم از کم اطلاع تو کر دے ہمیں۔ اوپر سے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ لڑکا۔ سامیہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس ساری صورتحال سے کافی پریشان تھی، اپنے غلط رویے کی وجہ سے دل کے خانے میں خوف الگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ فائقہ، تم فضل کاکا کو بلوا کر پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتہ ہو۔ مجھے لگتا ہے دیان انہیں بھی ساتھ لے کر گیا تھا، اگر انہیں پتہ ہوتا تو ضرور بتاتے، پھر بھی میں بلوا کر پوچھتی ہوں۔ فضل کاکا، وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ فضل دین پہلی آواز پر سب کام چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آئے۔ جی بی بی، آپ نے بلایا؟ نہایت مؤدب انداز میں بولے۔ یہ بتائیں فضل کاکا، دیان جب انشال کو لے کر ہاسپٹل گیا آپ ساتھ تھے ان کے؟ فائقہ نے پوچھا تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، خوف نے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا، دونوں نے بیک وقت اس کیفیت کو نوٹ کیا۔ جی بی بی، میں ساتھ تھا، خوف سے کانپتی دھیمی آواز میں بولے تو فائقہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ بات آپ بتا رہے ہیں فضل کاکا، آپ ساتھ تھے؟ کون سے ہاسپٹل میں ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے انتہائی غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، سر جھکایا آہستگی سے انکشاف کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا فضل کاکا؟ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ سامیہ پہلی بار ان سے مخاطب ہوئی، دل خوف سے الگ پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور خود انشال بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ خبر تھی یا بم بلاسٹ جو دونوں کی سماعت پر پھٹا؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، بغیر بتائے کہاں لے گیا وہ انشال کو؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ بتا رہے ہیں؟ فائقہ بیگم ان پر برس رہی تھی، امید نہیں تھی کہ دیان اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ انہیں کہاں لے گئے ہیں، لیکن وہ بہت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہہ دینا شاہ ہاؤس والوں سے انشال سے تو تعلق توڑ لیا انہوں نے، اب بیٹے کی شکل کو بھی ترسیں گے اور ساری عمر۔ فضل دین نے ایک اور دھماکہ کیا تو وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ اپنے ہاتھوں اپنا آشیانہ ہی جلا ڈالا، شعلے اٹھنے سے پہلے ہی سب راکھ ہو گیا۔ سامیہ تو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی، ایک بیٹی تو کھو چکی تھی، دوسری اپنے ہاتھوں کھو دی۔ ایک طویل سخت کٹھن مرحلہ اور انتہائی اذیت ناک مراحل سے گزر کر وہ اب سوات کی خوبصورت وادی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا، اپنے چاروں طرف پھیلے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ اندازہ نہ کر سکا۔ رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 9:30 ہو رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹیں آن کی، ایک نظر انشال پر ڈالی جو ابھی تک سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوش و خیش سے بیگانہ نیم دراز تھی، پھر دوسری طرف سوئی ہوئی ایمان کو دیکھا جو 6 گھنٹے کی طویل مسافت اس کی گود میں طے کر کے آئی تھی۔ اس ایسے میں دیان شاہ کے لیے ڈرائیونگ کرنا کتنا مشکل تھا یہ صرف وہی جانتا تھا کہ ایک بار تو حادثہ ہوتے ہوتے بچا، برا سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ ایمان کو آہستہ سے سیٹ پر ڈالنے کے بعد وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر آیا، جیب سے چابی نکال کر گیٹ کا تالا کھول کر گاڑی اندر لے آیا۔ انشال، نیچے اترو۔ ایمان کو اٹھائے وہ اس کی طرف آیا اور اسے نیچے اترنے کو کہا۔ انشال نے ہلکے سے آنکھیں کھولی، ابھی وہ نیند میں تھی۔ دیان نے سہارے سے اسے نیچے اتارا اور کمرے تک لایا۔
बेड पर बिठाते हुए वो उसके पास बिल्कुल बेड पर बैठते हुए बोला, भूख लगी है इंशाल, कुछ लाऊं खाने को? नहीं, जी नहीं चाह रहा, नींद आ रही है, वो नकाहत से बोली। पता नहीं कैसी दवा थी, असर ही नहीं टूट रहा था। अच्छा एक मिनट, सोना नहीं, मैं अभी आया। उसकी फिर से बंद होती आंखों को देखकर वो तेज़ी से किचन की जानिब भागा, जल्दी से दूध गर्म किया और कमरे में आ गया। ये पियो, इसके बाद बेशक सो जाना। दूध का गिलास उसके हाथ में थमाते हुए बोला। इस तरह से खाली पेट सोना भी ठीक नहीं था। खाली गिलास उसके हाथ में थमाते हुए वो फिर से लेट गई। ध्यान ने कंबल अच्छी तरह उसके गिर डालने के बाद किचन की जानिब कदम बढ़ाए। कुछ अपनी पेट पूजा भी तो करना थी उसे। इतने तवील थका देने वाले सफ़र के बाद भूख बुरी तरह चबक रही थी, इसलिए फ़ौरन से पेशतर वो किचन में आया। इससे पहले कि वो अपने खाने का कुछ सामान करता, ईमान के रोने से उसे वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। इंशाल की डिस्टर्बेंस के ख्याल से जल्दी से ईमान को उठाया और किचन में ही ले आया। उसे भी शायद भूख सता रही थी। अब बोलो, क्या मसला है? भूख लग रही है मेरे बच्चे को? किचन की शेफ पर बिल्कुल अपने सामने बिठाते हुए उसके गाल पर भरपूर प्यार करते हुए पूछा। बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। ठीक है, आप यहाँ बैठकर इसके साथ खेलो। पेप्सी का खाली पैक उसे थमाते हुए लाड से बोला। मैं अभी अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करता हूँ, इसके बाद उसे फीडर में डालेंगे, फिर मेरा बेटा उसे पिएगा, ठीक? खाली पैक हाथ में आते ही वो खुशी से खिलखिलाने लगी। ध्यान ने एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली, फिर उसकी भूख के ख्याल से दूध फ्रीज़र से निकाल कर गर्म किया। बैग से फीडर निकाला। शुक्र है आते हुए वो उसे साथ लाना नहीं भूला था। नीम गर्म दूध उसमें डाला, उसे थमा दिया, जिसे पीते ही वो फिर से सो गई। उठाकर उसे बेड पर डाला, फिर दोबारा से अपने लिए खाना गर्म करने लगा। खाने के फ़ौरन बाद गंदे बर्तन सिंक में रखे, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और दिन भर की थकान उतारने को अपनी बेटी के साथ गरम गरम बिस्तर में चला आया। एहसान, कुछ पता चला ध्यान का? आगा जान के घर में कदम रखते ही फ़ाइका बेगम तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ी और फिक्रमंदी से पूछा। एहसान शाह के थके मांदा अफसरदा चेहरे से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वह मायूस लौटे हैं, फिर भी अपनी तसल्ली चाही। फ़ाइका बेगम, इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो राह भूल जाए। 31 साल का भरपूर मर्द है, जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। और वैसे भी ये सब आपकी अपनी करम नवाजियों का नतीजा है। ये सब तो होना था, अब रोना किस बात का? आगा जान ने उनके रंजीदा और दिल गिरफ्तार चेहरे पर नज़र डालते हुए तंजिया लहजे में कहा, तो फ़ाइका बेगम बाकायदा रोने लगी। देख रही हो गज़ल, अपने आगा जी को कैसे दिल जलाने वाली बातें कर रहे हैं। तसल्ली नहीं दे सकते तो कम अज़ कम तंज करने से तो बाज रहें। आगे अपने बच्चे की वजह से मैं बेहद परेशान हूँ। ममा, आप क्यों रो रही हैं? आपकी इस तरह रोने से ध्यान वापस तो नहीं आ जाएगा ना? वैसे भी अगर जान ठीक कह रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इंशाल को साथ लेकर गया है। जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। फिर वैसे भी इंशाल कौन सा यहाँ सुखी थी? अच्छा ही हुआ जो भाई साथ ले गए उसको। गज़ल ने बज़ाहिर नर्म से अंदाज में समझाते हुए जल्दी पर मज़ीद तेल छिड़का तो वो भड़क उठी। तुम दोनों बाप बेटी ठीक हो, एक मैं ही गलत हूँ। वो गुस्से से पैर पटकती अंदर चली गई। फ़ाइका के जाते ही गज़ल और एहसान शाह एक दूसरे की जानिब देख कर मुस्कुराए। आगा जान, बात हुई आपकी ध्यान से? गज़ल उनके बिल्कुल सामने सोफे पर बैठते हुए बोली। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उससे। वो तीनों खैरियत से सवात पहुँच गए हैं। एहसान शाह ने मुस्कुराते हुए सोफ़े के पुर से टेक लगाए मुतमिन अंदाज में बताया। ध्यान के सवात जाने की खबर उन दोनों के अलावा किसी को न थी, इसलिए वो मुतमिन थे। आगा जान, ममा और सामिया चाची बहुत परेशान है इंशाल के जाने से। अच्छा है, रहने दो परेशान होने। इनको भी एहसास होना चाहिए, जब यहाँ थी तब कदर नहीं की अब उसकी, अब खाम खा कर रोक लगा कर बैठ गई हैं दोनों। और ख़बरदार, जो तुमने उन्हें कुछ बताया तो रहने दो ऐसे ही उन्हें। एहसान शाह दो टोक अंदाज में कहते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और गज़ल वहीं बैठने सोचने लगी क्या कर रही होंगे वो तीनों इस वक्त। फिर अपनी ही सोच पर खुद ही मुस्कुरा दी। रात यूं ही नहीं चली जा रही थी। सुबह की तेज़ सुर्खी रात की फैली तारीकी पर हावी हुई तो आसमान पर फैले नन्हे नन्हे टमटमाते सितारे एक एक करके रखते सफ़र बांधने लगे। सुबह सादिक उसकी आंख खुली। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में उसने अपने चारों तरफ नज़र दुराई। अजनबी छत, अनजान जगह, अजनबी माहौल। यकदम वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, बेयकीनी से आंखें मलते। एक बार फिर वो और अपने चारों तरफ देखा। चंद लम्हे तो उसे लगा जैसे वो किसी गहरी नींद से डर कर बेदार हुई हो। कुछ पल तो समझ न आया वो कहाँ है। बराबर में सोई ईमान और सजदे में गिरे ध्यान शाह को, जो शायद फजर की नमाज़ पढ़ रहा था, देखकर हवास कुछ बहाल हुए और तसल्ली भी। लेकिन इस वक्त वो जिस नफासत से सजे खूबसूरत कमरे में थी वो शाह हाउस का हरगिज़ न था। तो फिर वो कहाँ थी? उसे याद था शदीद बुखार की तपिश से सारा जिस्म जल रहा था। रज़िया उसकी पट्टियाँ करने में लगी हुई थी। तब ध्यान शाह की गुस्से से चिंगारती आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, जो शायद इस पर चिल्ला रहे थे। इसके बाद वो यहाँ कैसे पहुँची उसे कुछ याद न था। ध्यान ने शायद एक आध बार उससे खाने का भी पूछा था, लेकिन इस वक्त भी नींद इस कदर तारी थी कि उस पर वो ध्यान ही न कर पाई कि वो कहाँ है। अब जब वो भरपूर नींद के बाद बेरार हुई तो खुद को अनजान जगह पर पाकर यकदम कंबल हटाकर नीचे उतरी। ध्यान, जो नमाज से फारिग होने के बाद जाए नमाज तय करने में मशरूफ़ था, अंशाल को अपनी तरफ आता देख कर चौंका, फिर खुशदिली से मुस्कुराया। जी जनाब, हो गई सुबह आपकी?
اس کے نگاہت سے زرد چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا یہ سے پوچھا، دیان آپ کہاں لے آئے ہیں مجھے؟ انشال نے متوحش انداز میں پوچھا۔ اپنے گھر، بہت ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ اپنا گھر؟ وہ حیران ہوئی، کل تک تو شاہ ہاؤس ہی اس کا اپنا گھر تھا، اب یہ کس گھر کی بات کر رہا تھا دیان شاہ؟ ہاں میرا، تمہارا اور ایمان کا گھر، اس نے تینوں پر زور دیا۔ لیکن دیان، شاہ ہاؤس بھول جاؤ، شاہ ہاؤس کا اب یہی تمہارا گھر ہے۔ کھڑکی کے پردے پیچھے ہٹاتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ صبح کا اجالا بڑھ رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آتے دور تک پھیلے سرسبز و وسیع اور ریز کھیت تازگی میں اضافہ کر رہے تھے، لیکن انشال کے اندر کی گھٹن کم نہ کر سکے۔ دیان، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس جانا ہے شاہ ہاؤس۔ انشال اسے دلکش نظارے میں محو دیکھ کر بولی تو وہ غصے میں اس کی طرف پلٹا۔ کیوں نہیں رہنا یہاں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اور تم اس شاہ ہاؤس واپس جانا چاہتی ہو جہاں تمہاری اتنی سی بھی وقت نہیں، وہاں جاؤ گی واپس؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ نہ جانے کیوں یکدم اتنا غصہ آ گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے یہاں لانے سے اہمیت بڑھ جائے گی میری ساری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں گے وہ لوگ؟ وہ بالکل رو دھونے کو تھی۔ تم سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوا انشال، مت الزام دو خود کو۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر دھرتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نرمی سے بولا تو انشال نے ہاتھ جھٹک دیے۔ میں ذمہ دار ہوں دیان، ہوں ذمہ دار آپ کی، ایمان کی اور شاہ ہاؤس کی بربادی کی۔ میری وجہ سے منال آپی آپ سے چھن گئی، ایمان ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی، ماما پاپا کو ان کی قیمتی متاع حیات سے دور کر دیا، شاہ ہاؤس سے ایک پیاری ہستی کو دور کر دیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ میں تو گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، میری سزا شاید کبھی ختم نہ ہو، مجھے وہیں رہنے دے دیان، اپنے کی ایک ہی سزا کاٹنے دے، شاید اس طرح میرے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے۔ ضبط کے سارے بندھن توڑے وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دیان کے یہاں اس طرح سے پہلے آنے پر کس بری طرح سے ہرٹ ہوئی تھی وہ، اس کا اندازہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح تو شاہ ہاؤس والوں کی نظروں میں وہ اور گنہگار ٹھہرائی جاتی۔ منال کی موت کی ذمہ دار تو وہ اسے ٹھہرائے جا چکے تھے۔ دیان شاہ کو شاہ ہاؤس سے ہمیشہ کے لیے چھیننے کا الزام وہ اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھی۔ دیان شاہ کے اسے یہاں لانے کا مقصد ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس سے لا تعلقی تھا۔ بہت سے درد جو اسے اس کے اپنوں نے دیے سہ چکی تھی، اب مزید کوئی اور درد سہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک بات تم میری غور سے سن لو انشال، منال کی موت کی نہ تم ذمہ دار ہو نہ ہی شاہ ہاؤس کی بربادی کی، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ شاہ ہاؤس اگر ہمیں اس حادثے کا قصوروار ٹھہرا رہا ہے تو ٹھہراتا رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کہیں سے بھی کوئی قصور نہیں بنتا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں انشال کہ مجھے اور ایمان دونوں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہیں میں صرف خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے ذہن سے ساری غلط باتیں اور خیالات نکال دو اور جلدی سے اچھے بچوں کی طرح منہ ہاتھ دھو، میں اتنی دیر میں ناشتے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے خود وہیں اس کے قدموں میں بیٹھا، بہت ٹھہرے ٹھہرے دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ انشال نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی ساری دنیا فقط اس کی وجہ سے اندھیر ہو گئی تھی، اور وہ کتنی آسانی سے اسے ہر الزام سے بری ذمہ کر کے مان بخش رہا تھا۔ اس کی باتوں نے دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیا، لیکن آنکھیں اس عظیم انسان کی عظمت دیکھ کر بے اختیار جھلک پڑی۔ اوف میرے خدا، اب کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ وہ وہیں سر تھام کر بولا۔ آپ بہت اچھے ہیں دیان، نم آنکھوں کے ساتھ وہ بولی تو دیان نے حیرت سے دیکھا۔ یعنی میں اچھا ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو انشال بے اختیار مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ کو ہمیشہ اسی طرح چہرے پر سجائے رکھنا انشال، اسے میری آرزو سمجھ لو یا خواہش، لیکن یہی سچ ہے، میرے اور ایمان کے جینے کا اب تم ہی واحد سہارا ہو۔ یہ گھر شاہ ہاؤس جتنا بڑا تو نہیں، لیکن تمہاری ہنسی اور کہے میرے اس چھوٹے سے آنگن کو بھی خوشیوں بھری جنت بنا دیں گے۔ دیان اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو اسے لگا جیسے اس پل دیان شاہ نے اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا ہو۔ کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی وہ خود کو۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ کچھ یاد آتے پھر سے گویا ہوا۔ باتوں باتوں میں بھول ہی گیا، تمہیں تو بخار تھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ میرے خیال سے بخار تو اتر گیا ہے، تھوڑی سی کمزوری ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو انشال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، اور ہاں گرم پانی موجود ہے، ٹھنڈے سے شاور مت لینا۔ اسے ہدایت دے کر وہ کچن میں آ گیا، جبکہ انشال وہی بیٹھی سوچنے لگی۔ اس کی ساری تھکن تو دیان شاہ نے پل بھر میں اتار دی، اب مزید وہ کیا اتار دی۔ اگلی صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دیان ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ایمان ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے وہ تسلی سے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ 2 بڑے کشادہ کمرے، ڈرائنگ روم، کمروں کے سامنے بنا ٹی وی لاؤنج، سائڈ پر کچن اور باتھ۔ باہر قدم رکھا تو لگا جیسے کسی خوبصورت سی جنت میں قدم رکھ دیا ہو۔ وسیع اور سبز لہلاتے کھیتوں کے درمیان سے ایک خوبصورت ندی بہی جا رہی تھی، چھوٹے بڑے پتھروں کے بیچ سے نکلتی ندی کا صاف شفاف پانی اور ارد گرد خوبصورت سرسبز و شاداب کھیت کس قدر روح افزا اور فرحت بخش تھے۔ وہ تو کھوس ہی گئی۔
قدرت کے ان حسین نظاروں میں تازگی کا ایک خدمت بخش احساس روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں گنتی کے چند گھر موجود تھے، وہ بھی کافی فاصلے پر۔ ابھی وہ مزید ان سکون بخش مناظر کو روح میں اتارنا چاہتی تھی جب ایمان کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ واپس آ کر اسے نہلا کر بیڈ پر بٹھایا اور فیڈر میں اس کے لیے دودھ گرم کر لائی۔ پھر کچن میں رکھے برتن دھو کر سٹینڈ میں رکھے۔ کمرہ اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد وہیں بیڈ پر ایمان کے ساتھ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ نہ گزرے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ ٹی وی کا والیوم آہستہ کر کے فون سٹینڈ کی جانب بڑھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف دیان تھا۔ ہیلو انشال، دیان بات کر رہا ہوں، اس کی گمبھیر آواز ابھری۔ جی، کیا کر رہی تھی؟ دیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ تھی، اس نے مختصراً بتایا۔ اٹھ گئی ایمان؟ جی۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانے کا کچھ کیا؟ میں دوپہر کا کھانا گھر پر ہی کھاؤں گا، اس نے پوچھتے ساتھ ہی اپنے آنے کا بتایا تو اس کی جیسے جان پر بن گئی۔ شاہ اس میں کبھی ہل کر پانی نہیں پیا، کھانا بنانا کیا خاک جانتی؟ دیان، مجھے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ شاباش، ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ بولا۔ انشال کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ واپس آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے جن میں شاید کھانا تھا، اور ساتھ میں 25-26 سالہ کی ایک سرخ و سفید عورت بھی۔ حلیے سے وہ کسی گاؤں کی لگ رہی تھی، شاید اسی گاؤں کی ہو، انشال نے سوچا۔ رابعہ ایسا کرو، یہ کھانا لے جاؤ اور گرم کر کے ٹیبل پر لگا دو۔ دیان نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز اسے تھماتے ہوئے ہدایت دی تو وہ جی اچھا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کون ہے دیان؟ اس کے جاتے ہی انشال نے پوچھا۔ آرام سے کھانا کھا لو، پھر بتاتا ہوں، ایمان کو گود میں اٹھائے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ وہیں اس کے پاس ہی بیڈ پر چلی گئی۔ ایمان کو اس کی گود سے لیتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں اسے اور بتائیں مجھے کون ہے یہ؟ دیان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، رابعہ نام ہے اس کا، ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، یہاں میں اسے صرف تمہارے لیے لایا ہوں، بہت اچھا کھانا بناتی ہے، بہت لذت ہے اس کے ہاتھ میں، اور میں چاہتا ہوں ایسی ہی لذت تمہارے ہاتھ میں بھی ہو۔ دیان نے اسے مختصراً رابعہ کے بارے میں بتایا، لیکن وہ سن کر پریشان ہوگی۔ دیان، کیسے ہوگا سب؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، سب سیکھ جاؤ گی آہستہ آہستہ، سیکھنا چاہو تو دوسری صورت میں یا تو فاقہ کرنا پڑے گا یا مجھے جاب چھوڑنا پڑے گی، کیونکہ 1 سال سے پہلے میری کہیں اور پوسٹنگ ہونے والی نہیں، اور نہ ہی اس گاؤں میں دور دور تک کوئی ہوٹل ہے، نہ ریسٹورنٹ، اور نہ نان بائی کی دکان، اس لیے جو کچھ کرنا ہے تمہیں کو کرنا ہے، اور وہ بھی صرف 1 ہفتے میں۔ دیان نے بتایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو کھانا ہی سیکھنا اسے مشکل مرحلہ لگ رہا تھا، 1 ہفتے کا سن کر تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ دیان، اس کو زیادہ دن کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، تب تک میں بھی سیکھ لوں گی سب، پھر بے شک یہ چلی جائے۔ انشال نے التجائی انداز میں کہا تو دیان کو ہنسی آ گئی۔ میری پاگل مسز، میں جو 1 ہفتے کے لیے اسے پکڑ کر لایا ہوں، اسے ہی غضب جانو، اس کا شوہر شہر میں نوکری کرتا ہے، اس لیے 1 ہفتے بعد یہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی ہے، اس لیے صرف 1 ہفتہ۔ دیان اسے بتاتے ساتھ ہی ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ بے طرح پریشان ہو گئی۔ کیسے کرے گی سب؟ شاہ ہاؤس تو اٹھ کر پانی نہیں پیا تھا کبھی، اب اتنی جلدی یہ سب کرنا پڑے گا، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال کوشش تو کرنا تھی اسے، اور پھر رابعہ اتنی اچھی ملنسار اور ہنس پھک لگی اسے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چند دنوں میں سب سیکھ گئی۔ شروع میں آٹا گوندنے اور روٹی ڈالنے میں کافی دشواری ہوئی، اس چکر میں کئی بار تو ہاتھ بھی جلا بیٹھی، اور روٹی کا جو آسٹریلیا کا نقشہ بناتی تو دیان شاہ کے لیے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن پھر بھی اس نے ہر معاملے میں اس کی ہمت بندھائی۔ پھر رابعہ کی بھرپور محنت اور کچھ اپنی تھوڑی بہت کوشش سے وہ اس سیکھنے کے مراحل سے بآسانی گزرتی چلی گئی۔ کتنا پریشان تھی، کتنی جلدی کیسے ہوگا سب؟ اب سب ہو جانے کے بعد وہ یکدم سے مطمئن اور پرسکون ہو گئی تھی۔ موسم صبح سے ابرآلود تھا، آسمان پر چھائے کالے سیاہ بادل کسی بھی وقت گرج چمک کے ساتھ برسنے کو تیار بیٹھے تھے، اور پھر شام میں یکدم ہی آندھی طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو رات گئے جاری رہا، جس کے دور دور تک تھمنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی تو ویسے ہی اس طرح کے موسم سے جان جاتی تھی۔ اب وہ ڈر ڈر کے اکیلے میں کمبل کے بیچ دبکی بیٹھی تھی۔ دیان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، نہ جانے آج کیوں دیر کر دی تھی۔ بارش باہر پورے زوروں پر تھی، کبھی کبھار جب تیز آندھی طوفان کے ساتھ بادل گرجتے، ساتھ میں زوردار بجلی کڑکتی تو وہ ڈر کے مارے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر منہ کمبل میں کر لیتی۔ پتہ نہیں کیوں بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں بارش رکنے کی دعا مانگنے لگی۔ اسے یاد تھا شاہ ہاؤس میں جب کبھی اس طرح کا موسم ہوتا، وہ سارا دن اور ساری رات ماں کے ساتھ ڈر کے مارے چپکی رہتی تھی، اور تب تک کمرے سے نہ نکلتی جب تک بارش کا زور نہ ٹوٹتا۔ ماما کا خیال آتے ہی پرانے زخم پھر سے ادھرنے لگے، گزرے پل کے تکلیف دہ اور اذیت ناک واقعات آنکھوں کے گوشے بھی کھونے لگے۔ ماما، میں نے وہ سب کبھی نہیں چاہا تھا، پھر آپ نے کیوں اعتبار نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ میں تو بیٹی تھی آپ کی، کم از کم آپ تو مان رکھتی میرا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما، پلیز مجھے اپنے پاس چھپا لیں، میں اب
آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی. صرف ایک بار ماما مجھے اپنے پاس بلا لیں, صرف ایک بار پلیز ماما پلیز. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بالکل بچوں کی طرح روئے چلے جا رہی تھی. مسلسل برستی بارش اور آندھی طوفان کے خوف نے شاہ ہاؤس کی یاد پھر سے تازہ کر دی. سارے تکلیف دہ زخم ہرے ہو گئے. دیان کچھ پل وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر لوٹا تھا. کمرے میں قدم رکھتے ہی انشال کی سسکیوں کے درمیان ادا ہونے والے الفاظ نے قدم وہیں جکڑ دیے. کتنا خوش فہم تھا وہ, اور اس قدر بھرپور یقین بھی تھا کہ اپنی محبت و چاہت سے اس کی ساری وحشتیں, یادیں اور تنہائیاں بانٹ لے گا. سب دکھوں کے سلسلوں کو, تازہ زخموں کو اپنی بے پناہ محبت, توجہ اور پرخلوص چاہت سے, خوشیوں سے دل کا آنگن بھر دے گا. بھولی بسری یادوں کو کبھی پاس بھی پھٹکنے نہیں دے گا. سارے دکھ سارے درد بانٹ لے گا اس کے. لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی. وہ تو اب بھی اس دکھ کو اندر پالے بیٹھی تھی. اس نے آگے بڑھ کر کمبل پڑے ہٹایا اور بری طرح سے اسے جھنجھوڑ ڈالا. میں نے تم سے کہا تھا انشال, تم شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد کو یاد کر کے نہیں رو گی. دیان غصے میں چنگارا. دیان, وہ بارش لگاتار سسکیوں کے درمیان میں بولی. دیان نے بغور چہرہ دیکھا. پورا چہرہ آنسوں سے تر, خوف سے بھرا ہوا اور ڈر سے بھرپور تھا. پریشانی, بدحواسی, سراسیم کی چہرے پر سوا تھی. اذیت میں ڈوبی کربناک آنکھیں اندرونی اضطراب بڑھا رہی تھیں. ایک دم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. بارش سے وہ شروع سے ڈرتی تھی. اب بھی اس کی غیر موجودگی میں یہ ہونا فطری تھا. اس نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اسے ساتھ لگایا تو وہ بے آواز رو دی. دیان نے اس کے آنسو صاف کیے اور خود سے الگ کرتے ہوئے بولا, میں تو تمہیں سرپرائز دینے والا تھا, لیکن تم نے تو میری جان ہی نکال کے رکھ دی. اب اسی چکر میں سرپرائز ہی بھول گیا. سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ انشال نے آنسو پوچھتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. دیان کے آتے ہی تمام ڈر, سارا خوف یکدم سے معدوم ہو گیا. تحفظ کا بھرپور احساس چاروں جانب سرایت کرتا چلا گیا. اس نے خود کلامی کی. 1 منٹ ٹھہرو. کچھ سوچتے ہوئے سائڈ پاکٹ سے موبائل نکالا, نمبر پریس کیا اور کان سے لگایا. السلام علیکم آغا جان. دیان کی آواز کمرے میں گونجی تو وہ سکتے میں آ گئی. آغا جان. اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. بے یقینی کے گہرے سمندر میں گری وہ حیرت سے یکٹک اسے دیکھے گی. یس آغا جان, خود ہی بات کر لیں اس سے. دیان نے بات کرتے کرتے موبائل اس کی جانب بڑھایا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھنے لگی. انشال کی پریشان حال صورت اور حیرت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا اور کان سے لگایا. السلام علیکم آغا جان. اس کے لب کپ کپ آئے. وعلیکم السلام. کیسا ہے میرا بیٹا؟ آغا جان نے اپنے پرانے مخصوص انداز میں پوچھا تو وہ بے اختیار رو دی. کہاں بھولی تھی ان سب کی محبتوں کو. ارے یہ کیا, ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے رونے سے بری طرح پریشان ہوئے. آئی ایم سوری آغا جان. اس نے روتے ہوئے معافی مانگی. اتنے عرصے بعد ان کی آواز سن کر خود سے اختیار کھو بیٹھی تھی. کس بات کی معافی انشال؟ اپنے آغا جان کے لیے. تم اب بھی ویسی ہی ہو جیسے پہلے تھی. میری طرف سے کسی قسم کی کوئی بدگمانی, کوئی غلط بات ذہن میں مت لانا. میں جانتا ہوں تم بالکل بے قصور ہو. تم سے کوئی غلطی, کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. آغا جان متانت سے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے تو اسے لگا جیسے اس کی زخمی روح پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو. اب تک تو وہ یہی سمجھتی رہی کہ باقی سب کی طرح آغا جان بھی اسے منالاپی کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا, لیکن ان کی طویل خاموشی انشال دیان شاہ کو اندر ہی اندر مار رہی تھی. اس کی زخمی روح کو مزید زخم کر رہی تھی. اور اب آغا جان کی آواز اسے اندھیر نگری میں سائبان لگی. لیکن آغا جان, ماما پاپا, تائی جان اور وہ تو مجھے قصوروار سمجھتے ہیں نا. دیکھو انشال, جب آپ کو گہرائی سے اس بات کا یقین ہو کہ آپ غلط ہو تو پھر انتظار کرو. اس وقت تک جب تک آپ کی صداقت کو اتنی ہی گہرائی سے تسلیم نہ کر لیا جائے جتنا گہرائی سے یقین آپ کو اپنی سچائی پر ہے. خوشیاں ہمیشہ دکھ ہمیشہ وہیں ساتھ دیتی ہیں جہاں آپ کو اس کے ہونے کا یقین ہو. اس لیے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو, سب ٹھیک ہو جائے گا. جب جانتی ہو کہ قصوروار تم نہیں تو پھر کس بات کی پریشانی. باقی سب کی فکر مت کرو, ایک نہ ایک دن انہیں احساس ہو ہی جائے گا. لیکن ایک راز کی بات بتاؤں, تمہارے جانے کے بعد انہیں احساس ہونے لگا ہے کہ ان کا رویہ تمہارے ساتھ غلط تھا. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشال, بہت جلد ایک بار پھر تم سب کے بیچ موجود ہوگی. اب جلدی سے ہنس دو, میں بہت پریشان ہو رہا ہوں تمہارے آنسوں سے. کس قدر چاہت, شفقت و محبت سے بھرپور انداز تھا تسلی کا. یکدم سے سارے دکھ بھول کر وہ کھل کر مسکرا دی. دیان نے حیرت سے اسے روتے میں مسکراتے دیکھا. تھینک یو سو مچ آغا جان. تشکر امیز لہجے میں بولی. کیوں شرمندہ کر رہی ہو اپنے آغا جان کو؟ اور دیکھو اپنی باتوں میں تمہیں مبارکباد دینا بھول ہی گیا. کس بات کی مبارکباد آغا جان؟ آج تو وہ بات پر حیران تھی. دیال نے تمہیں نہیں بتایا BSc کا رزلٹ آ گیا ہے تمہارا, A گریڈ لیا ہے تم نے. انہوں نے بتایا تو وہ خوشی سے چیخی. میرا رزلٹ آ گیا, اوف میرے خدا. پھر پاس بیٹھے دیان کو گھورتے ہوئے بری طرح سے مکہ جرا تو اس کا بے ساختہ کہا گونجا. آغا جان دیکھ رہے ہیں انہیں,
इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, कान खींचे ज़रा अपने बेटे के। इतने बड़े सरप्राइज़ के बाद वो फिर से अपनी पुरानी जोन में आ चुकी थी। यकदम मिलने वाली दोहरी खुशी पर वो फूले नहीं समा रही थी। बात कराओ ज़रा मेरी। आगा जान हंसे। क्यों ध्यान, क्यों तंग किया मेरे बेटे को? उन्होंने लतारा। यही बात अपनी लाडी से पूछें, जो सारा दिन मुझे तंग करती रहती है। ध्यान उसका हाथ मजबूती से थामते हुए दोबारा से बेड पर अपने साथ बिठाते हुए बोला, जो उसकी बात पर नाराज़ होकर बेड से उतरने लगी थी। ध्यान, इसका बहुत ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, आगे ही दुखों के बोझ तले दबी हुई है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है आगा जान, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। इसे दुख देकर मैं खुद को तोड़ना नहीं चाहता। अब बस अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ करें। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जीते रहो ध्यान, तुमने हमेशा मेरा मान रखा। खुदा तुम्हें खुश रखे। आगा जान ने नम आंखों के साथ ढेरों दुआएं दे डाली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सामिया और फाइका बेगम दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा। आसमानी कलर के जॉर्जेट के सूट में उन्हें 20 साल की एक लड़की चेहरे पर भरपूर एतमाद लिए ड्राइंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैंने पहचाना नहीं आप? सामिया ने जानना चाहा। वो लड़की बिल्कुल अनजान थी उनके लिए। मैं इंशाल की क्लास फेल हूँ आंटी। इंशाल काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं है, इसलिए मिस सादिया ने मुझे भेजा कि पता करूँ क्या बात है। फिर दिन भी तो थोड़े रह गए हैं। वो बोली तो दोनों बेतरह परेशान हुई, लेकिन फिर फाइका बेगम संभली। बेटा इंशाल तो नहीं है, अपनी फूफो के घर गई है। वहीं बस थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। और ये कौन से दिन थोड़े रह गए हैं? उन्होंने दानिस्ता झूठ बोला। हैरान तो वो इस बात पर हुई थी, ये कौन से दिनों की बात कर रही हैं। इंशाल ने बताया नहीं आंटी, अगले हफ्ते से कॉलेज में ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है। तमाम कॉलेजेस के दरमियान कंपटीशन है। बेहतरीन ड्रामे पर बहुत बड़ा प्राइज़ रखा गया है। इंशाल ने भी पार्टिसिपेट किया है आंटी। पता नहीं आपको क्यों नहीं बताया। फिर वो तो बहुत रिहर्सल कर रही थी उसकी। उसने खुद बताया था कि उसके कोई ध्यान भाई हैं, उनके सामने भी वो सारा दिन अपने किरदार का हिस्सा बनी रहती है। आर्ट की टीचर मिस सादिया तो बहुत परेशान है उसकी वजह से, इसलिए मुझे भेजा ताकि पता करूं। वो आए तो प्लीज़ उसे बता दीजिएगा। वो अपने आने का मकसद पता कर चलती बनी, जबकि सामिया और फाइका बेगम उसके इंकशाफ पर सख्ते में आ गई। उन्हें लगा जैसे कोई सीसा पिघला कर उसके कान में अंडेल दिया हो। कुव्वत समाद मुंजमद होकर रह गई। कैसा इंकशाफ था ये, जिसने गमों के समुंदर में खुशियों के कंकर फेंके भी, लेकिन फिर से दुखों के दलदल में धकेलने को गलत फहमी दूर हुई भी तो इस वक्त जब वक्त उनके हाथ से निकल गया। हसन, इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे, अनजाने में बहुत बड़ी गलती सरजद होगी। अपनी बेटी को दुखों के इस समंदर में धकेल कर क्या हासिल हुआ हमें? मुझे देखो, मैं कैसी माँ हूँ जिसने माँ होकर बेटी का एतबार नहीं किया। मेरे जैसी माँ होगी कहीं, जो अपनी औलाद को बेसुकून करके खुद सुकून की नींद सोती रही। एक बेटी के गम का मदावा करने को दूसरी को अजियत देती रही। मैं क्या करती रही हसन? मनाल की सिसकियाँ आहें दर्द में डूबे अल्फाज जब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा दिल दर्द से फट जाएगा। मुझे उसके आंसू किसी पल चैन नहीं लेने देते। मैं कैसे माँ का दुख भूल जाती, किस तरह अंशाल को सीने से लगा देती। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हसन, कहाँ से इकट्ठा करती इतना हौसला? मैंने तो अपनी दोनों बेटियाँ खो दी, अपने जिगर के टुकड़े खो दिए। कैसी बदनसीब माँ हूँ मैं। मेरे जैसी माँ होगी कहीं? आज़ुर्दगी और दर्द से टूटे अल्फाज थे। बस वजूद था जो बज़ाहिर सलामत मगर अंदर से गहन ज़दा। बेटी की जुदाई का दुख भूल नहीं रहा था। एक आग थी जो अंदर एहसास जुर्म को परवान चढ़ाए बैठी थी। कैसी आजमाइशान पड़ी थी। बस दिन थे जो अजियत में कट रहे थे। यार कितनी देर है, और जल्दी करो, मुझे नमाज भी पढ़नी है अभी। लाउंज में रखे सोफे पर बैठे ध्यान शाह ने टीवी का वॉल्यूम कम करते हुए बुलंद आवाज़ से किचन में काम करती इंशाल से पूछा। 3 घंटे से ऊपर हो गए थे उसे किचन में गए हुए। राबिया के बाद आज पहली बार वो अकेले में सब खाना बना रही थी। उसकी मौजूदगी में कभी कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं हुआ, मगर आज घबराहट के साथ साथ कुछ गलत होने का खौफ बुरी तरह जहन में तारी था। ध्यान काफ़ी देर से उसकी बुखलाई सूरत को दिलचस्पी से नोट कर रहा था। तजस्सुस अलग था, क्योंकि अंशाल ने उसे रात का मेन्यू बताने से इनकार करने के साथ साथ उसे किचन में दाखिले से भी रोक रखा था। हालांकि बिरयानी की भीनी भीनी खुशबू भूख चमकाने के साथ साथ अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिला रही थी। बस 10 मिनट और, वो चावलों को दम देते हुए बोली तो ध्यान रिमोट वहीं फेंक कर किचन में चलाया। इंशाल पर नज़र पड़ते ही कदम खुद बहुत दरवाजे पर रुक गए। ब्लैक सादा से गर्म सूट पर गहरे ग्रे स्वेटर के साथ दुपट्टे से बेनियाज आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए पूरी तरह काम में मगन थी। ध्यान की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर। कुछ पल वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए दबे कदमों आगे बढ़ा। फिर मुस्कुराते हुए डाइनिंग पर पड़ा ब्लैक दुपट्टा आहिस्तगी से उठाकर गले में डाला और चलता हुआ बिल्कुल उसके सर पर पहुंच गया। वो चावलों का दम देने के बाद जैसे ही पलटी, बुरी तरह ध्यान शाह से टकरा गई। उसे अपने इतने करीब देखकर दिल यकबारगी धड़का। खुद को गिरने से बचाने को उसकी ब्लैक शर्ट थामना चाहिए तो दुपट्टा हाथ लग गया। यकदम करंट खाकर पीछे हटी।
اپنی سہولت کو کچھ وقت پہلے جو اسے اتار کر سائڈ پر رکھا تھا وہ اس وقت مکمل طور پر دیان کی کسٹڈی میں تھا۔ اسے اس وقت دیان سے ڈیر و شرم محسوس ہوئی، اس لیے فوراً دور ہٹ کر دیوار سے لگی اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ وہ جو اس کی پل پل بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا اس کے انداز پر بھرپور قہقہا لگا بیٹھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا، اپنے ایک ہاتھ دیوار اور دوسرا کمر پر ٹکاتے ہوئے اس پر جھکا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ اسے بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے انجان بننے کی زبردست ایکٹنگ کی اور پرشوق لہجے میں پوچھا۔ انشال پہلے تو بری طرح سٹ پٹائی، پھر اسے غصے سے گھورتی آگے بڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی دیان نے ہاتھ بڑھا کر راستہ روک لیا۔ دیان پلیز جانے دے مجھے، اس کی پرشوق نگاہوں سے کنفیوز ہو کر بولی۔ اگر نہ جانے دیا تو؟ اس نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھا اور باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ انشال نے ایک پل نظر اٹھا کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں؟ محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، ایک پیار بھرا مان، پیار کی روشن کندیلیں، آنکھوں میں لو دیتے خواہشوں کے جگنو۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ دوپٹہ واپس کرے میرا۔ کب سے وہ اس کے سامنے ایسے ہی دوپٹے سے بے نیاز کری تھی، کچھ اور نہ سوچا تو اس کی خود پر جمی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر اس کا دھیان بٹانے کو دوپٹے کا تقاضا کر ڈالا۔ لے لو، میں نے انکار کیا دینے سے؟ وہ مزید اس پر جھکتے ہوئے بولا تو انشال نے جلدی سے اس کے گلے میں جھولتے اپنے دوپٹے پر گرفت مضبوط کی، لیکن اگلے ہی پل بری طرح سٹ پٹاتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے۔ بے دہانی میں وہ دھیان ہی نہ کر پائی اور دھیان اس کے اتنا قریب چلا آیا تھا کہ دونوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ باقی بچا تھا۔ اس چکر میں اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی تو بدلے میں اس کا پورا دھیان شاہ کا ہونا پڑتا، اور یہ رسک وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ کبھی تو خوش کر دیا کرو بے دل لڑکی۔ دیان اس کے ارادے بھانپتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو خوش کر رہی ہوں نا آپ کو، اتنے مزے کا کھانا کھلا کر۔ وہ دم پر رکھی بریانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو دیان نے بری طرح اسے گھورا۔ میں اس خوشی کی بات نہیں کر رہا۔ نروٹھے چہرے سے چمکتی مصنوعی ناراضگی کے یقین بھرے احساس میں کیسی واضح طلب تھی، اسے پورے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تو پھر کس خوشی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ اس خوشی کی، گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اسے بھرپور نظروں کی گرفت میں لیتے حیا سے سرخ چہرے پر وہ جھکا۔ دیان، وہ ایمان، اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کے ساتھ گستاخی کی جرات کرتا، انشال کی آواز نے اسے واپس پلٹنے پر مجبور کیا۔ انشال نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور اسے پرے دھکیلتی کچن سے بھاگی۔ وہ پہلے تو اچانک پڑنے والی اس افتاد پر بری طرح چکرایا، پھر جب سمجھ آئی تو ہاتھ کا مکہ بنا کر بری طرح دیوار پر مارتے ہوئے دانت پیسے۔ اتنا بڑا فراڈ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انشال۔ وہ اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ سوات کی خوبصورت وادی میں اس وقت عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ یہ عسکریت اور شدت پسند اس روح پرور وادی میں تخریب کاری پھیلانے اور یہاں کے غریب عوام کا امن و سکون تباہ کرنے کے در پہ تھے۔ اس تخریب کاری کے عمل کو روکنے کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی بھرپور کوششیں جاری و ساری تھی۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر کئی چیک پوسٹ قائم کیے گئے تھے تاکہ ان شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ ان چیک پوسٹوں پر فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبلری، سیکیورٹی فورسز اور مقامی پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ دیان شاہ بھی ان پوسٹوں میں سے ایک میں تعینات تھا اور ایک ذمہ دار آفیسر کی طرح اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ یہاں امن و آتشی کے خواہاں شہریوں کی امن و سلامتی کی بحالی میں مصروف تھا۔ سوات کے بہادر اور غیور عوام بھی اس جاری آپریشن میں ان کا مکمل تعاون فراہم کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملٹری آفیسر اپنی بھرپور قیادت اور عوام کے تعاون کے باعث کئی شدت پسندوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی اور تخریب کاری کے کئی منصوبے بھی ناکام بنا دیے تھے۔ اس لیے سوات میں پہلے کی نسبت کافی امن تھا۔ دیان کو گھر آئے ابھی 15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے جب فون پر اسے فوراً واپسی کا حکم ملا۔ چند عسکریت پسندوں نے حملہ کر کے ایک چیک پوسٹ کو بم دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے کئی جوان اور پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عسکریت پسندوں نے ایک اور چیک پوسٹ بھی دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی، اس لیے دیان شاہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً واپسی کا آرڈر بھی جاری کیا گیا، کیونکہ جس چیک پوسٹ کو اڑایا گیا تھا وہاں بڑے بڑے ملٹری آفیسر تعینات تھے۔ تقریباً سبھی اس میں شہید ہو گئے، جو باقی بچے تھے وہ بری طرح زخمی تھے۔ انشاء جلدی سے میری پیکنگ کر دو، مجھے ابھی اور اسی وقت ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ دیان نے اس کی گود میں کھیلتی ایمان کو تیزی سے اٹھاتے ہوئے حکم جاری کیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا آئے ہوئے۔ یونیفارم جو کا تو جسم پر زیب تن تھا، اتارنے تک کا موقع نہیں ملا کہ نئے آرڈر جاری ہو گئے۔ ابھی تو آپ آئے ہیں ڈیوٹی دے کر، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی آ گئی، بتائے تو صحیح۔ وہ تو پریشان ہی ہو گئی تھی سن کر۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ جنوری کی شاموں میں ویسے ہی رات کا گمان ہونے لگا۔
رات کی سیاہی میں خاموش جہاں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں دیان شاہ کا جانا اسے کسی بڑے خطرے کا الارم سنا رہا تھا۔ تم میرا ضروری سامان بیگ میں ڈالو، بتاتا ہوں۔ اور یہ پریشان کی ہو رہی ہوتی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، آپ جب تک بتائیں گے نہیں میں پیکنگ نہیں کروں گی۔ بھیگتے لہجے میں بولتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے پہ ٹک گئی، گویا پیکنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ مجبوراً دیان کو اسے سب بتانا پڑا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب اس قسم کے حالات کے لیے اسے ہر وقت خود کو تیار رکھنا تھا، دلیری، بہادری، جرات مندی اور نڈر پن کا ثبوت دینا تھا۔ لیکن ان شال کی جو حالت تھی، کاٹو تو لہو نہیں، سارے جسم کا خون گویا ایک پل میں نچڑ گیا۔ خوف کے باعث رنگ سفید پڑ گیا، آنسو چھلک چھلک کر چہرہ بھگونے لگے۔ دیا نے لب بھینچتے ہوئے ایک نظر اس پاگل لڑکی پر ڈالی، پھر آہستگی سے ایمان کو بیڈ پر ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا اس کے بالکل قریب بیڈ پر بیٹھی اور بہت نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے کامتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ملٹری آفیسر دیان شاہ کی بیوی اتنی کمزور ہوگی، مجھے افسوس ہو رہا ہے انشال، تم سے بہادر تو میری بیٹی ہے، دیکھو کتنی خوش ہے وہ ایمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اپنے سرخ سفید ہاتھوں سے چھوٹی نازک سی ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں تھامے انہیں منہ تک لانے کی ناکام کوشش میں بے وجہ مسکرا رہی تھی۔ میں بہت کمزور ہوں دیان، بہت ڈرپوک، میری آزمائش ابھی ختم تو نہیں ہوئی، جو پھر سے نئی آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، دیکھو انشال، مصائب، مشکلات، غم اور دکھ، یہ سب آزمائش ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو ان حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ دیان نے ہولے سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے سمجھایا، لیکن مجھے نہیں بننا ہے بہادر، اور نہ ہی مقابلہ کرنے کی سخت ہے مجھ میں۔ آپ بس منع کر دیں، دن میں جتنا کام لینا ہے لے لیں، مگر رات میں نہیں، اور بہت ضروری تو نہیں ہے جانا، کوئی اور بھی تو آپ کی جگہ ڈیوٹی دے سکتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشکل وقت میں قوم کے محافظ پناہ گاہیں تلاش نہیں کرتے میری جان، بلکہ خود پناہ مہیا کرتے اور بنتے ہیں۔ میں اس قوم کا ایک ایماندار محافظ ہوں انشال، اس ملک کے ساتھ خیانت نہ کبھی کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ میں نے ہمیشہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے قیام کے لیے جدوجہد کی ہے، اور اس وقت بھی مجھے اپنے وطن سے فتنہ، فساد، بغض و عداوت، تعصب و تنگ نظری کی آتش کو سرد کرنے کے لیے پکارا گیا ہے، اور میں اس پکار پر لبیک ضرور کہوں گا۔ جہاں تک تمہارے ڈر اور خوف کا تعلق ہے، میں صرف اتنا کہوں گا انشال کہ اس وقت میرے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کڑا امتحان ہے، آزمائش تم پر بھی ہے اور مجھ پر بھی۔ طاقت کا استعمال تمہیں بھی کرنا ہے اور مجھے بھی۔ فرق اتنا ہے کہ مجھے اس وطن کے شرپسند اور مفاد پرستوں سے جنگ کرنا ہے، اور تمہیں اپنے اندر کے کمزور انسان سے لڑنا ہے۔ مجھے پورا بھروسہ اور اپنے خدا پر یقین ہے انشال کہ انشاءاللہ ہم دونوں کامیاب ہوں گے۔ بھرپور یقین اور بے پناہ مان کے ساتھ اٹل لہجے میں وہ سمجھا رہا تھا، دیان اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر رک گئی، اپنا سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی، اب دیان شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ظاہری بات ہے میں شہید اور تم شہید کی بیوہ کہلاؤ گی۔ دیکھ لو کتنا اچھا ہے تمہارا دیان شاہ، بیٹھے بٹھائے اتنے بلند مرتبے پر فائز کر رہا ہے تمہیں۔ دیان نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے بھرپور باہوں کے گھیرے میں لے کر اشارت کی۔ اللہ نہ کرے، اس نے فوراً ہاتھ منہ پر رکھا۔ یہ کیوں کہا تم نے؟ بے وقوف، یہ سعادت تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ دیان اس کی بھیگی آنکھوں میں پیار سموتے ہوئے بولا تو انشال نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں چاہیے یہ سعادت، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیان نے حیرت سے اسے دیکھا، پریشانی چہرے پر سوا تھی، اسے اپنے لیے پریشانی اچھی لگی۔ جی چاہا روک لے، قید کر لے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں، جو اب اس کے قیمتی متاع حیات تھے، لیکن جن فرائض کی ادائیگی کے لیے اسے پکارا گیا تھا وہ بھی از حد ضروری تھے۔ انشال میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، میرے لیے دعا کرنا، جس مشن کے لیے میں نکلا ہوں وہاں سے کامیاب لوٹوں۔ میرے لیے دعا کرتی رہی نا تو مجھے یقین ہے تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی۔ بیڈ پر لیٹی ایمان کو پیار کرتے ہوئے وہ بولا تو انشال کے لیے آنسوں پر کنٹرول مشکل ہو گیا، لیکن اسے ضبط کیے رکھا۔ دیان شاہ کو وہ آنسوں کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی بے آواز رو دی۔ السلام علیکم سر۔ ابھی ابھی وہ متاثرہ جگہ پہنچا تھا، اس کی پوسٹ کا ولید اسے دیکھتے ہی اس تک آیا۔ کیا صورتحال ہے ولید؟ دیان نے حالات کا جائزہ لینا چاہا۔ سر، آپ کے جانے کے تقریباً 10 منٹ بعد ایم پی چیک پوسٹ میں ایک شخص نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ چیک پوسٹ پر تعینات اہلکاروں نے اسے روکا، جس پر اس نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں سر، جو زخمی ہیں وہ سب خراب حالات میں ہیں، بہت کم چانسز ہیں ان کے بچنے کے، ولید نے بتایا تو اس نے بے بسی سے ہونٹ کاٹے۔ اس کے چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے، زخمی درد سے کرا رہے تھے۔ پاک فوج کے جوان جلدی جلدی زخمی اور جام شہادت نوش کرنے والوں کو ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، بکھرے انسانی اعضاء احتیاط سے کپڑوں میں لپیٹ کر محفوظ کر رہے تھے۔ اس کے وہ ساتھی جو کچھ پل پہلے صحیح سلامت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، اس وقت ابدی نیند سو رہے تھے۔ ولید، چیک پوسٹ اور اس سے ملحقہ تمام علاقے کو گھیرے میں لے کر تمام راستوں کی مکمل ناکہ بندی کر دو۔ ڈیوٹی پر موجود تمام جوانوں سے کہو
الرٹ رہیں، یاد رہے کوئی بھی مشکوک شخص علاقے میں داخل نہ ہو پائے۔ دیان شاہ نے فوراً ہدایات دیں کیونکہ عسکریت پسندوں کی طرف سے انہیں حملے کے لیے پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا۔ چیک پوسٹ سے باہر کچھ دیر وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ دیان شاہ کی ہدایت پر 1 گھنٹے کے اندر اندر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے چیک پوسٹ کے ارد گرد اور اس سے ملحقہ تمام علاقے کو گھیرے میں لیتے ہوئے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ چیک پوسٹ تک آنے والے تمام راستوں پر رینجرز کے دستے تعینات کر دیے گئے۔ رینجرز کی بھاری نفری اس وقت علاقے میں گشت کر رہی تھی۔ حملے کے خدشے کے پیش نظر علاقے کی عمارتوں اور چھتوں پر پولیس اور جوان چوکس کھڑے تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی الرٹ کر دیا گیا۔ سادہ کپڑوں میں بھی تعینات کئی اہلکار چوکس پھر رہے تھے۔ گویا دیان شاہ کا پورا مقصد ان کا اگلا منصوبہ ناکام بنانا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو وارن کیا کہ وہ چوکس رہیں۔ چیک پوسٹ میں واپس آ کر چارٹ سنبھالا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوات کی خوبصورت وادی میں کچھ عرصے سے دہشت گردی اور مزاحمت کاری کا سلسلہ جاری تھا۔ کئی معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان اور سب سے بڑھ کر وہ جو اس وادی کی حفاظت پر مامور جہاد میں مصروف عمل تھے، ان شدت پسندوں کی فائرنگ اور دھماکوں کی زد میں آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آخر کب تک انہیں یہ سب سننا، دیکھنا اور سہنا پڑے گا؟ نہ جانے ان انتہا پسندوں کا مقصد اور نصب العین کیا تھا؟ کیوں یہ اپنے سینوں سے ایمان کی دولت نکال کر انہیں بمباروں سے بھر رہے تھے؟ اپنی نسلوں کو قرآن کا درس دینے کے بجائے ان کے ننھے منھے ہاتھوں میں بندوق اور کلیشنکوف تھما کر انہیں بے روی کی جانب مائل کر رہے تھے۔ کیوں یہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے تھے، جس میں کسی کی جان پر ناحق ظلم کرنے سے منع کیا گیا؟ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ لیکن یہاں تو ان عسکریت پسندوں کے ہاتھ کئی انسانوں کے خون سے رنگ چکے تھے اور بدلے میں اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ رہا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، صرف چند پیسوں کے عوض یہ لوگ اپنی جانیں تک ہارنے کو تیار تھے۔ انسان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا، ان کے نزدیک خدا کی طرف سے دیے اس درجے کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں۔ اس مقام کو کیسے بے مقام کیا جا رہا تھا، کس طرح اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ لیکن نہیں، شاید ان کے نزدیک یہ جہاد تھا، انسانیت کا قتل جہاد تھا، ناحق خون ریزی اور غارت گری جہاد تھا، لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے امن و سکون کو تباہ کرنا، ان کی اخلاقی اقدار پامال کرنا ان کی نظر میں جہاد تھا۔ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی جان پر بھی ظلم کرنا ان کے لیے جہاد تھا۔ خود کو بم بارود دھماکوں سے اڑانا یہ جہاد تھا۔ قرآن تو جہاد کا پہلے حصول میں یہی بتاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے قتال سے اجتناب کیا جائے، صلہ رحمی سے کام لیا جائے۔ صرف ناگزیر حالات میں اس کی اجازت دی گئی۔ پھر یہ کون سا جہاد تھا جس کے راستہ تباہی کی طرف جاتا تھا؟ اس نے سختی سے اپنی پٹیاں دبائی۔ اتنی جانوں کے ضیاع پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دیان شاہ کی یہاں پوسٹنگ کے بعد یہ پہلا سنگین واقعہ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوا۔ اس سے پہلے شدت پسندوں کی جانب سے فائرنگ اور ہراساں کرنے جیسے چھوٹے موٹے واقعات تقریباً روز ہی ہوتے رہے۔ اتنے جوانوں کی موت پر اس کا جگر چھلنی چھلنی تھا، دل کٹ کر رہ گیا۔ ابھی وہ انہیں سوچوں کے گرداب میں گرا تھا جب موبائل پر بیپ بجی۔ ہاں انشال نمبر گھر کا تھا، اس لیے فوراً یس کیا۔ دیان آپ ٹھیک ہے نا؟ انشال کی رندی آواز ابھری۔ پاگل لڑکی، اتنی رات میں یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ دیان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 12:30 ہو رہے تھے۔ بتائیں نا۔ اس کی فکر میں ڈوبی آواز پھر ابھری۔ ٹھیک ہوں، اور تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ جتنا ٹینس تھا، انشال کے فون سے ٹینشن پل بھر میں کافور ہو گئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دیان نے پوچھا۔ نہیں۔ شیور؟ جی، وہ ہولے سے بولی۔ گڈ، اب ایسا کرو، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح کلمہ پڑھو اور سو جاؤ۔ اب واپس کب آئیں گے؟ اس کی آواز میں نمی دیان نے واضح محسوس کی تھی۔ جب تم بلاؤ گی۔ ابھی آ جائیں دیان پلیز، وہ رو پڑی۔ ابھی آ جاتا ہوں دیان کی جان، وہ مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا اور فون بند کر دیا۔ ہلکی خسر پسر اور شور شرابے پر وہ فوراً الرٹ ہوا۔ باہر نکل کر دیکھا تو ولید ایک ضعیف العمر شخص سے الجھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ولید، یہ بابا جی کون ہے؟ دیان نے جاننا چاہا۔ رات کے اس پہر اتنی تاریکی میں جاری آپریشن کے دوران اس بوڑھے شخص کی موجودگی کچھ مشکوک لگی، حالانکہ وہ کہیں سے بھی دہشت گرد نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر پھیلا موج جیسا خوف، جسم کی کپ کپاہٹ، ڈر اور خوف کا احاطہ کیے لرزتا کمزور وجود، ماتھے کی پریشان شکنیں اسے بہت پر اسرار بنا رہی تھیں۔ سر، یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ نہ جانے اسے اتنی رات میں کیا سوچی جو یہاں چلایا؟ میں تو پوچھ کر تھک گیا ہوں، کچھ بتاتا ہی نہیں، ایک ہی رٹا زبان پر۔ بڑے افسر سے ملنا ہے۔ سر، آپ خود ہی بات کر لیں اس سے۔
ولید نے تفصیل بتائی تو اسے بے طرح حیرت ہوئی۔ وہ شخص جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، رات کی اس پہر اتنی سیکیورٹی میں اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ دھیان شاہ کے لیے بڑا پریشان اور حیران کن تھا۔ کیا بات ہے بابا جی، کیوں ملنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، وہ بھی اتنی رات میں؟ دھیان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متانت سے پوچھا، لیکن وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے قریب مت آنا۔ دھیان اور ولید دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ برے کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، آنکھیں خوف سے ابل رہی تھیں۔ دھیان نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کا سیلاب روا تھا، بوڑھی آنکھوں میں خوف پنہا تھا۔ آدھی رات کے وقت بابا جی کا نزول، اوپر سے موت جیسا خوف و ہراس، پھر جس طرح وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، یہ سب دھیان شاہ کو ٹھٹکانے کے ساتھ ساتھ اسے بڑے خطرے کا سگنل بھی دے رہا تھا۔ بابا جی، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ دھیان شاہ نے نرمی سے پوچھا تو اس کا رنگ پڑ گیا، جسم کی کپکپاہٹ میں خوف کا عنصر غالب آنے لگا، چہرے پر پھیلی زردی سفیدی کا روپ دھار گئی، آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں اسے دیکھتا رہا، یکدم نہ جانے اسے کیا ہوا، دائیں بازو کی آستین کا بٹن اپنے کپکپاتے لرزتے کمزور ہاتھ سے ہولے ہولے کھولنے لگا۔ دونوں حیرت سے اس کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بازو کا ڈھیلا ڈالا کپ فولڈ کرتا کوہنیوں تک آیا۔ یہاں پہنچ کر اس کے ہاتھ کچھ پل کو رکے، کپکپائے اور اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے آستین اوپر کر دی۔ ولید کے ساتھ ساتھ دھیان شاہ بھی جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا، آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس پل آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ قیامت کی گھڑیوں سے کم نہ تھا۔ موت سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہو تو قیامت خود بخود آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ بوڑھے شخص کے بازو پر بندھا ٹائم بم ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ دھیان شاہ کے قدموں میں گرا وہ گڑگڑا رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے شوکنگ تھا۔ بوڑھے شخص کے خوف و ہراس کی وجہ اب ان کی سمجھ میں آئی۔ شدت پسندوں کا اتنا سخت سیکیورٹی انتظام دیکھ کر جب مقصد پورا نہ ہوا اور کچھ بند نہ پڑا تو انہوں نے اس غریب بوڑھے شخص کا سہارا لے کر اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا اور اپنے مقصد کی تسکین چاہی۔ لیکن شاید وہ بھول گئے تھے کہ مارنے والے سے بچانے والا کہیں بڑا ہے۔ دھیان نے آگے بڑھ کر سہارے سے اسے چیئر پر بٹھایا جو موت کے خوف سے پہلے ہی مر رہا تھا۔ ولید، بم ڈسپوزل اسکواڈ سے کہو فوراً الرٹ ہوں۔ دھیان نے چلاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ بم پھٹنے میں صرف 7 منٹ باقی تھے۔ یہ 7 منٹ ان سب کی زندگی اور موت دونوں پر بھاری تھے۔ ولید کی فون کال پر 2 منٹ کے اندر بم ڈسپوزل اسکواڈ پوسٹ میں پہنچے۔ نیم جان ہوتے بوڑھے کے بازو پر بندھا بم چیک کیا۔ 4 منٹ 3 سیکنڈ ابھی باقی تھے۔ آہستہ آہستہ بہت احتیاط سے اس کے کمزور وجود سے لپٹی موت کی نشان مٹا کر اسے زندگی کا پروانہ سنا دیا گیا۔ تھینک گاڈ، دھیان بے اختیار بولے۔ سر، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، ان کا یہ وار خطا گیا ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اب ہمیں پہلے سے زیادہ چوکس رہنا ہوگا۔ پھر وہی ہوا، 2-3 گھنٹے بالکل خاموشی سے گزرے۔ شدت پسندوں کی جانب سے اس دوران کوئی کارروائی عمل میں نہ آئی۔ نماز فجر سے کچھ دیر پہلے مزاحمت کاروں نے چیک پوسٹ کے عین اوپر ہیلی کاپٹر سے شدید فائرنگ کی، لیکن یہ کوشش بھی عمارتوں کی چھتوں پر الرٹ سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنا دی اور ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ دور کہیں مسجد میں مؤذن کی آواز آئی۔ دھیان شاہ کی ہدایت پر کچھ دیر کو جاری آپریشن روک دیا گیا۔ سر، مزاحمت کار اس کمزوری سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس آفیسر ریحان نے خدشہ ظاہر کیا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، ابلیس پرستش نماز بود۔ ریحان، نماز کمزوری نہیں، ظاہر ہے ستون ہے، ایمان ہے ہمارا، اور یہی ایمان، یہی طاقت ہمارا دفاع بھی کرے گی۔ ویسے بھی اللہ کے سچے بندوں کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ نماز کی تیاری کرو، ہم کھلے میدان میں ایک ہو کر دشمن کے سامنے ڈٹ کر باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس وقت ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد میں مصروف عمل ہیں۔ پھر میرے رب نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب خود مہیا کر رکھا ہے، اس لیے مضبوط چٹانوں جیسا دم خم اپنے اندر پیدا کرو۔ زندہ رہے تو غازی اور موت آ گئی تو شہید تو کہلائیں گے ہی، اس لیے ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ ضرور ہمارا مددگار ہوگا۔ دھیان شاہ کا لہجہ ایمانی نور سے چور تھا۔ نماز میں غفلت تو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے موت اس کے سر پر کھڑی کیوں نہ ہو۔ چیک پوسٹ کے بالکل سامنے کھلے میدان میں سارے جوان ہر قسم کے خوف سے بلائے طاق دھیان شاہ کی امامت میں صفیں باندھے اپنے رب کے حضور سربت سجود تھے۔ چاروں جانب اجالا ہی اجالا، نور ہی نور برس رہا تھا۔ اللہ کے بندوں کے چہرے نور میں نہائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دھیان شاہ کی روح پرور آواز سوات کی وادی میں گونجی۔ بس یہی ایک لمحہ بزدلوں کی طاقت بنا اور انہوں نے اپنے بزدلانہ پن کا بھرپور مظاہرہ کر کے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ سجدے میں گرے دھیان شاہ کا وجود اس پل کئی فٹ بلندی تک پرواز کرتا ہوا بالآخر زمین بوس ہو گیا۔ یا اللہ، خیر!
فائقہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ آپ ہیں مسز دیانشاہ؟ ایمرجنسی روم کی دیوار کے ساتھ ایمان کو ساتھ لگائے وہ مسلسل آنسوؤں کے ساتھ دعاؤں میں مشغول کھڑی تھی۔ جب روم کا دروازہ کھول کر وائٹ شرٹ میں ملبوس شخص باہر آیا اور پوچھا جی، اس کا دل دھڑکا، کالی چادر میں لپٹا صرف سر اسبات میں ہلا دیا۔ بیٹے، اللہ بہت غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ آپ کے ہسبینڈ کو بہت بری کنڈیشن میں یہاں لایا گیا ہے۔ دونوں بازو اور ٹانگیں بری طرح زخمی تھیں، دماغ پر بھی گہری چوٹیں آئیں، ان کا پورا جسم زخموں سے چور تھا۔ ہم تو خود ان کی کنڈیشن دیکھ کر سخت پریشان بلکہ مایوس ہو گئے تھے، لیکن خدا نے شاید اس بچی کے صدقے اس کی جان سلامت رکھی۔ ابھی بھی وہ صحیح حالت میں نہیں، لیکن حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل بتائی تو بے اختیار وہ سجدے میں گر گئی۔ نہ جانے دیانشاہ اس کی کون سی نیکیوں کا ثمر تھا۔ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد وہ یاسین پڑھ کر دیانشاہ کی سلامتی کے لیے نم آنکھوں کے ساتھ دعا گو تھی۔ جب فون پر اسے یہ المناک خبر سنائی گئی، اس کی جیسے دنیا اندھیرے ہو گئی، دل دھڑکنا بھول گیا، سانسوں نے بھی پل بھر میں ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ شخص نہ جانے کب اس کے روم روم میں آن بسا کہ اس سے جدائی کا دکھ ہی سہانے روح تھا۔ اس وقت سے اب تک دھڑکتے دل، ڈوبتی سانسوں سمیت اس شخص کی سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں کر چکی تھیں۔ اس ایک دیانشاہ کے لیے تو وہ اپنی زندگی تک اسے سونپ دینے کو تیار تھی۔ کیا بات ہے، لگتا ہے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ فائقہ بیگم نیند میں بڑبڑا کر اٹھیں تو حسان شاہ بھی جاگ گئے۔ پورا جسم آنسوں سے تر پورا جسم پسینے سے تر اور خوف کا سما پیش کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ڈراؤنے خواب میں گہری نیند سے بیدار ہوئی ہوں۔ احسان، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ضرور وہ کسی مشکل میں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ تکلیف میں ہے۔ فائقہ بیگم احسان شاہ کا بازو تھامے خوف سے لرز رہی تھی۔ لگتا ہے تم خواب میں ڈر گئی ہو، لو پانی پیو۔ احسان شاہ نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا، جسے وہ گٹاگٹ ایک ہی سانس میں پی گئیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ خالی پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سائڈ پر رکھا اور پوچھتے لگے احسان، میرا بچہ زمین پر زخمی حالت میں پڑا تھا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، وہ پکار رہا تھا، بلا رہا تھا، میرے بچے کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں، اس سے کہیں واپس آ جائے، ایک بار واپس آ جائے، ڈھونڈ لے اسے احسان، کہیں سے بھی پتہ کروائیں، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ فائقہ بیگم کے منہ سے ادا ہوتے بے ربط جملوں میں اپنے بچے کے لیے صدا تھی۔ ان کا دل غلط نہیں دھڑکا تھا، ماؤں کے خدشے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ کہاں سے ڈھونڈوں اسے، کدھر سے پتہ چلاؤں، مجھے بتا کر گیا ہے وہ، جو میرے کہنے سے واپس آ جائے گا۔ آپ کہیں سے بھی پتہ کریں، بس مجھے میرا دیان لا کر دیں۔ ایسا کریں، پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی۔ فائقہ بیگم کا دماغ اس وقت بالکل ہی ماوسا ہو گیا تھا۔ کیا کہوں پولیس سے جا کر کہ میرا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کہیں چلا گیا ہے؟ براہ کرم اسے ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ احسان شاہ نے طنز کیا، حالانکہ فائقہ کی حالت سے وہ خود کافی پریشان ہو گئے تھے۔ سوات میں جاری جنگ ان سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آئے روز اخبارات، ٹی وی میں بم دھماکوں، فائرنگ جیسے واقعات دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے، اس لیے دل کے ایک کونے میں خوف پنہاں تھا۔ احسان، مجھے نہیں پتا، کہیں سے بھی پتہ کروائیں، 1 سال ہونے کو آ گیا ہے مجھے اپنے بچے کی شکل دیکھے ہوئے۔ مجھے تو لگتا ہے میں یہ ارمان لے کر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میرا دیان اپنی ماں سے عمر بھر کے لیے روٹ گیا ہے۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی۔ ہمیں صرف اپنے بیٹے کی فکر ہے۔ اس ماں کو بھی دیکھو جو اپنی دونوں بیٹیاں کھو کر بھی زندہ ہے، کیسے صبر سے اپنے حصے کی سزا کاٹ رہی ہے۔ کبھی اف کی اس نے، کبھی حرف شکایت زبان پر لائی۔ ایک تم ہو جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے، صرف اپنی غرض ہے تمہیں، تم ماں ہو تو وہ بھی ماں ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا ہی تڑپتی ہوگی جیسا تم تڑپ رہی ہو۔ وہ بے بس تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے میری بیٹی لا دو۔ جب غلطی کی ہے فائقہ بیگم تو سزا بھی بھگتو، بس کچھ نہیں کر سکتا۔ احسان شاہ نے احساس دلایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ مسلسل 1 گھنٹے سے وہ دیانشاہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آرمی فورس کی گاڑی اسے گھر اتار کر گئی تھی۔ حالت تو اس کی خطرے سے باہر تھی، لیکن پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انشال سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مسلسل روئے جا رہی تھی، اور دیانشاہ بہت محویت سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آنسوں سے بھیگا چہرہ، آنکھوں کے سرخ ڈورے جو کہ رت جگوں کے گواہ تھے، تکلیف سے زرد پڑتا چہرہ۔ وہ تو چند دنوں میں ہی کمزور ہو گئی تھی۔ یہ فکریں دیانشاہ کے لیے تھی، جبھی وہ مسکرا رہا تھا۔ انشال، مجھے لگتا ہے تو میری جان لے کر چھوڑو گی، اس کی خوبصورت بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نقاہت سے بولا دیان۔ وہ چلائی، آگے ہی وہ تکلیف میں تھی اور وہ اسے اور اذیت دے رہا تھا۔ جس رفتار سے تم آنسو بہا رہی ہو نا، اس سے مجھے یہی لگتا ہے۔ وہ بولا تو انشال کو بھی احساس ہوا کہ اس طرح تو وہ اسے اور تکلیف دے رہی ہے، اس لیے فوراً آنسو صاف کیے۔ بہت شوق تھا نا آپ کو جانے کا، دیکھ لیا انجام، اس لیے منع کر رہی تھی آپ کو، اگر کچھ ہو جاتا تو۔
اور میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہاری دعائیں مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گی، دیکھ لو زندہ سلامت تمہارے سامنے ہوں۔ اور یہ زخم، یہ کچھ بھی نہیں۔ انشال نے پٹیوں میں جکڑے وجود کی جانب اشارہ کیا۔ یہ زخم اس لیے ہیں کہ ان زخموں میں تم نے مرہم رکھنا ہے۔ دیان مان سے بولا تو وہ ان آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی جن میں محبت، یقین، مان سب کچھ تھا۔ اچھا اب زیادہ بولے نہیں، ڈاکٹرز نے منع کیا ہے بولنے سے، یہ دوا کھائیں اور آرام کریں۔ انشال نے اسے سہارے سے اٹھا کر دوا منہ میں رکھی اور گلاس لبوں سے لگایا، جسے پی کر وہ پھر سے لیٹ گیا۔ انشال کمبل اچھی طرح اس پر ڈال کر باہر آ گئی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر شام تک سوتا رہا۔ 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ ایمان کو اپنے قریب بیڈ پر کھیلتا دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ جب بائیں بازو پر شدید دباؤ پڑا، تکلیف کے احساس سے سر پھر سے تکیے پر گرایا۔ انشال جو دروازے کے بیچ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی، بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ یار کتنا مجبور ہوں، اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکتا۔ دیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سفید پٹیوں میں جکڑے دونوں بازو نہ ہلا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ کیوں مجبور ہیں؟ میں کس لیے ہوں؟ انشال نے مسکراتے ہوئے ایمان کو اٹھایا اور اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بے اختیار اسے پیار کرنے لگا، پھر تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، جب ٹھیک ہوں گے تو جی بھر کر پیار کر لیجیے گا۔ اب جلدی سے اٹھیں، میں منہ ہاتھ دھلواؤں آپ کا، پھر یہ سوپ بھی پینا ہے۔ ایمان کو بیڈ پر بٹھا کر اسے سہارے سے اٹھاتے ہوئے وہ اسے کا منہ دھلوایا، پھر تولیے سے اچھی طرح سے خشک کر کے چمچ سے سوپ پلانے لگی۔ جب سائڈ ٹیبل پر پڑے دیان شاہ کے موبائل کی بیل بجی، انشال نے نمبر دیکھا۔ فون آغا جان کا تھا۔ آغا جان کا فون ہے؟ ٹھیک ہے، تم یس کرو اور ان کو کچھ بھی مت بتانا، ایسے ہی پریشان ہوں گے۔ دیان نے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ اور دیان کیسا ہے؟ آغا جان نے اکٹھے دونوں کی خیریت پوچھی۔ نہ جانے کیوں دل دھڑک رہا تھا، کچھ ہوا ضرور ہے۔ ٹھیک ہوں آغا جان، اور دیان بھی ٹھیک ہے۔ دیان ٹھیک ہے نا انشال؟ پتہ نہیں کیوں تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے پھر پوچھا۔ ٹھیک ہے آغا جان، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں واضح پریشانی تھی جو انشال نے محسوس کی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دوسری بار دیان کا پوچھ رہے تھے، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس کا دل دھڑکا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ بات کرواؤ میری اس سے۔ وہ ہر صورت تسلی چاہ رہے تھے۔ دیان کے اشارے پر اس نے فون ان کے کان سے لگایا۔ جی آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں آغا جان، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ دیان شاہ کی بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ بیٹا، تمہاری ماں نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا کہ تم سخت زخمی ہو، کافی چوٹیں آئی ہیں تمہیں، بس اس وقت سے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر دیا، اسی لیے تمہاری خیریت پوچھ رہا ہوں۔ آغا جان نے بتایا تو وہ شوق میں آ گیا۔ مائیں کیسے جان لیتی ہیں سب؟ وہ بے طرح حیران ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ اس نے بات بدل دی، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ پوچھنے۔ پورے 1 ہفتے کے بعد آج اس کی دونوں ٹانگوں اور بائیں بازو کا پلستر کھلا۔ وہ خوش تھا کہ اب بغیر سہارے وہ چل تو سکے گا، کیونکہ انشال کے سہارے کے بغیر نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ ہی بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ واش روم تک جانا دوبھر ہو جاتا۔ پھر بستر پر لیٹے لیٹے بھی وہ کافی اکتا گیا تھا۔ عجیب بوریت اور اکتاہٹ سوار تھی ان دنوں۔ دائیں بازو پر چونکہ کافی چوٹیں آئی تھیں، اس لیے وہ زخم مندمل ہونے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ دیان، پلستر اتر گیا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ دھمالے ڈالنا شروع کر دیں۔ انشال نے اسے پورے گھر میں خوشی سے گھومتے دیکھ کر ڈانٹا۔ آج تو واقعی میرا دھمالے ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے۔ پورا 1 ہفتہ جس طرح اذیت میں گزرا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، پھر میری وجہ سے تمہیں بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ وہ واقعی بے حد خوش تھا۔ آپ نے بھی تو میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا، اب میرا اتنا ہی حق نہیں ہے آپ پر؟ وہ ناراضگی سے پلٹنے لگی جب دیان شاہ نے بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس پورے کے پورے دیان شاہ پر تمہارا حق ہے، سمجھی؟ اور یہ حق دیان شاہ تمہیں سونپ چکا ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوخی سے جھکا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ آپ بھی آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، جو میں کہوں گی صرف وہی کریں گے۔ آرام سے بیڈ پر لحاف میں جائیے اور مجھے کام کرنے دیں۔ ابھی اتنا کچھ بنانا ہے مجھے آپ کے لیے اور آپ کی اس لاڈلی کے لیے۔ انشال اسے پھر سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے بعد دیان نے کمبل خود پر پھیلا لیا۔ ایمان کیا کر رہی ہے؟ دیان نے اسے جاتے دیکھا تو پوچھا۔ کھیل رہی ہے لاؤنج میں، اس نے اشارے سے بتایا۔ ایسا کرو یہیں لے آؤ اسے۔ وہ بولا تو انشال نے غصے سے گھورا۔ دیان تنگ کرے گی آپ کو؟ نہیں تنگ کرتی، تم بس لے آؤ۔ تنگ کیا تو مجھے مت کہیے گا۔ ایمان کو اس کی گود میں بٹھاتے ہوئے وارن کیا اور کمبل پھر سے دونوں کے گرد لپیٹ دیا۔ دیان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی اب کمبل میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنا بایاں بازو آہستہ سے اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے پیار کیا۔ دیان کی گود میں آتے ہی وہ کھلکھلانے لگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا جب اسے اپنی شرٹ پر گیلا پن محسوس ہوا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھ نہ پایا، جب سمجھ آئی تو غصے سے ایمان کو گھورا۔ گندا بچہ، یہ کیا کیا؟ پھر انشال کو پکارنے لگا۔ پہلی آواز پر وہ کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کی صورتحال دیکھ کر بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، پلیز میرے حال پر رحم کرو، وہ بے چارگی سے بولا، کیونکہ ایمان ہر سو
اس کی گود میں مچھلی جا رہی تھی۔ منع کیا تھا نا، آپ کو تنگ کرے گی، بات نہیں مانی نا میری، مزہ تو لے لیا ہوگا ایمان کو گود میں بٹھانے کا۔ ایمان کو اس کی گود میں اٹھاتے ہوئے نیچے کارپیٹ پر لٹایا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بری طرح سے لتاڑا۔ معاف کر دو میری اچھی بیوی، آئندہ تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن ابھی مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ اس نے شرٹ کی جانب اشارہ کیا جو بری طرح گیلی ہو چکی تھی اور دیان کے لیے کوفت کا باعث تھی۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں آپ کو۔ شرٹ کے بزن آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولی، ایسے ہی چھوڑ دو گی تو جاؤ گی کہاں؟ مجھے ایک بار ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا گن گن کر بدلے لوں گا دونوں سے۔ دیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وارن کیا تو وہ مسکرا دی۔ فی الحال آپ میری کسٹڈی میں ہیں، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اوہ میرے خدا، یہ بھی گیلی ہوگی۔ دیان شاہ کا وجود شرٹ کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے نظر بنیان پر پڑی تو وہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اسے بے احتیاط سے اتارا جب بالکل اچانک اس کا گرم ہاتھ دیان شاہ کے ٹھنڈے ٹھار جسم سے ٹکرا گیا۔ لمحوں میں ہلچل مچی تھی، دھڑکنوں میں۔ انشال نے فوراً ہاتھ کھینچا لیکن دیان شاہ پہلے ہی اپنا یک ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ محبت پاش نظریں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی وجود میں۔ دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر پھر مزاحمت کی لیکن گرفت مضبوط تھی اور دیان نے موقع ضائع کیے بغیر ہاتھ کھینچتے ہوئے خود پر گرا لیا۔ وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے لگی، اپنا بازو اس کے گرد پھیلائے ہوئے بھرپور حصار قائم کیا اور اس پر جھکتا گیا۔ اتنا دور دور رہو گی تو کیسے چلے گا سب؟ اس کے چہرے پر پیار کی مہر ثبت کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں وہ بولا تو انشال نے اس کے سینے پر دھرے اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈالتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سزا ہے یہ آپ کی، آپ کو شرٹ نہیں ملے گی، رہیں ایسے ہی۔ وہ اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کیا بنے گا دیان شاہ تمہارا؟ مسلسل ایک ہفتے سے اسے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے، کبھی ماما کو بے طرح روتے ہوئے لپکتی، کبھی بے حد پریشان، بار بار وہ اسے ہی پکار رہی ہوتی۔ اب تو مسلسل 3 دنوں سے وہ انہیں سخت بیمار دیکھ رہی تھی، تب بھی ان کے لبوں سے اسی کا نام نکل رہا ہوتا۔ کبھی کبھی تو وہ نیند میں اٹھ کر بیٹھ جاتی، لمبے لمبے سانس بھرنے لگتی۔ دیان شاہ بھی اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہا تھا، کئی بار پوچھا بھی لیکن وہ ٹال گئی۔ جانتی تھی شاہ ہاؤس والوں کے لیے دیان شاہ کا غصہ، اسی لیے ڈرتی تھی، لیکن اس دن آغا جان کے فون نے اس کے خوابوں کی تصدیق کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا جی؟ کیا ہوا ہے ماما کو؟ آغا جی نے اسے سامیہ کی طبیعت خرابی کا بتایا تو وہ رو دی۔ پاس بیٹھا دیان شاہ چونکا۔ انشال بیٹا، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب، تم پریشان نہ ہو۔ آغا جان اسے بتا کر پچھتائے، تسلی بھی دی لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ دیان نے فون ہاتھ سے کھینچ کر بند کر دیا۔ تم سے میں نے کہا تھا شاہ ہاؤس والوں کے لیے تم ایک آنسو نہیں بہاؤ گی۔ وہ دھارا دیان، وہ ماما، بھول جاؤ سب کو، شاہ ہاؤس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، سمجھ آئی؟ لیکن وہ کیسے بھول جاتی؟ مانتی تھی دیان شاہ کی محبت نے اسے سب بھولنے پر مجبور کر دیا، لیکن شاہ ہاؤس والوں کو دل سے بھلا نہیں پائی تھی۔ آج آغا جان کے فون پر وہ پھر سے تڑپ اٹھی جب انہوں نے سامیہ کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کی یاد میں اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں تو وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھی۔ شاہ ہاؤس والوں سے ملنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی، لیکن دیان شاہ کی بے حسی اسے اندر ہی اندر مار گئی۔ وہ اسے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی محبت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس نے لب سی لیے لیکن اندر ہی اندر مرنے لگی۔ سامیہ کی طبیعت کافی دنوں سے سخت خراب تھی، بیٹی کی جدائی میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی، لیکن زبان پر لگا کفر نہ توڑا انہوں نے۔ احسان شاہ، فائقہ، تسکین، غزل، حاذق اور رمنہ سبھی اس وقت کمرے میں ان کی تیمارداری کو موجود تھے۔ حسان بھائی، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ حسان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی تسکین نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ٹینشن ہے، کچھ عرصہ کسی پرسکون جگہ لے جایا جائے تو بہتر ہے، ورنہ طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، حسان شاہ نے بتایا تو آغا جان اور غزل ایک دوسرے کو دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ کیا خیال ہے پھر چلے نہ کسی پرفضا مقام پر؟ سامیہ چچی کی طبیعت بھی بہل جائے گی اور آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ غزل نے سب کے مرجھائے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہوئے خوش دلی سے کہا، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور تمہیں آؤٹنگ سوچ رہی ہے؟ فائقہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ آگے ہی ان تینوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی جس کی وجہ سے سامیہ اس حال کو پہنچی اور اسے سیر سپاٹوں کی پڑی تھی۔ ماما، ڈاکٹرز نے خود کہا ہے سامیہ چچی کے لیے چینج بے حد ضروری ہے، بلکہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے چینج بے حد ضروری ہے۔ کیوں آغا جان؟ ان کی ڈانٹ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے آغا جان سے پوچھا۔ بالکل، اور میرے خیال سے سوات کے علاوہ اور کوئی بہتر جگہ نہیں آؤٹنگ کے لیے، اتنے پرفضا مقام پر جا کر سب ہی فریش ہو جائیں گے اور سامیہ کی طبیعت بھی بہل جائے گی۔ آغا جان نے تو دھماکہ ہی کر دیا، مزید وہ انہیں سزا دینا نہیں چاہتے تھے، ویسے بھی یہ صبح کے بھولے شام گھر میں لوٹے تھے، دیان، انشال اور ایمان سے دوری انہیں بھی برداشت نہیں تھی، ویسے بھی بہت دور رہ لیا تھا سب نے، احسان تو ہو گیا تھا
احساس تو ہو گیا تھا انہیں، اس لیے وہ سب کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، میں ٹھیک ہوں، یہاں کیا کروں گی سوات جا کر؟ سامیہ بیڈ پر لیٹی نے کہا سے بولی۔ ان کی پریشانی تو ان کے بچے تھے، وہی پاس نہیں تو پھر جہاں رہیں یا کہیں اور کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کچھ نہیں سنوں گا۔ حاذق بیٹا، تم سب کی ٹکٹیں کنفرم کرواؤ، ہم کل ہی سوات جائیں گے۔ آغا جان اپنے داماد کو حکم دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ انشال اپنی ہی سوچوں میں مگن وہ دیان کی شرٹ استری کرنے میں مصروف تھی جب اس نے پکارا، جی؟ اس نے وہیں سے گردن گھمائی۔ دیان کی حالت زار دیکھ کر ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ بلیک پینٹ پر گرے ہائی نیک کے ساتھ دونوں بازو بغلوں میں دبائے، ساتھ ہی ہتھیلیاں رگڑ کر پھر مٹھیاں گرم کرتے ہوئے گویا سردی کی شدت کو کم کرنے کی اپنی کوشش کی جا رہی تھی۔ دانت الگ سردی سے بچ رہے تھے۔ قریب پڑا لحاف اپنی اس قدر تذلیل اور ناقدری پر آٹھ آٹھ آنسو بہا رہا تھا جیسے اوڑھنا تو دور کی بات چھونے تک کی زحمت گوارا نہیں کی تھی دیان نے۔ یار جلدی کرو، مر رہا ہوں میں سردی سے۔ ان شال کے گرد لپٹی کامدار براؤن شال میں دونوں ہاتھ سردی سے محفوظ کرتے ہوئے وہ انتہائی قریب بے چارگی سے بولا، بس 5 منٹ اور آپ لحاف لے لینا، ایسے سردی تھوڑی کم ہوگی۔ شرٹ پر مسلسل تیزی سے استری پھیرتے ہوئے دیہان کو غصے سے گھورا جو بدستور پہلی پوزیشن میں تھا۔ تم ایسا کرو، یہ سب چھوڑو، فاتحہ پڑھ لو میری، کیونکہ جس طرح سے تم استری کر رہی ہو نا، اس میں میرا مرنا یقینی ہے۔ سوئچ بورڈ پر نظر ڈال لیجیے، وہ آف ہے۔ دیان نے طنزیہ انداز میں اسے غلطی کا احساس دلایا تو وہ اپنی بے وقوفی اور کم عقلی پر اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ مسلسل 1 گھنٹے سے سوچوں کے گرداب میں گھری بے دہانی میں سوئچ آن کیے بغیر شرٹ پریس کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک بار بھی خیال ذہن سے نہیں گزرا کہ 1 گھنٹے میں ایک کیا وہ ایسی کئی شرٹس پریس کر سکتی تھی، پھر اسے کرنے میں اتنی دیر کیوں؟ آئی ایم سوری، دھیان ہی نہیں رہا، میں بس 2 منٹ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی پلگ بورڈ میں لگایا اور ایک بار پھر استری کرنے لگی۔ دیان آئرن سٹینڈ سے ٹیک لگایا اس کی بے ساختگی پر دھیرے سے مسکرایا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا دھیان تھا کدھر جو اس قدر پھوہڑ پن کا ثبوت دیا ہے؟ کہیں دیان میں تو دھیان نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ شرارت سے بولا، مگر اس پل انشال کے پل بھر میں بدلتے تاثرات نے جس طرح اس کے اندرونی کرب کو آشکار کیا، دیان شاہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ چہرے پر پھیلی آزردگی، آنکھوں کی وحشت، اندرونی اضطراب، اس نے تو شاید اس کی بات بھی پوری طرح سے نہ سنی تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ پلگ نکالا اور شرٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ دیان نے شرٹ تھامتے ہوئے ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈالی جو ناحق اپنے ساتھ ساتھ اس کی جان پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ خود تو تکلیف میں تھی ہی، ساتھ میں اس کی پریشانی اور اضطراب میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ آغا جان کے فون کے بعد جس طرح وہ اذیت میں دن کاٹ رہی تھی، دیان بے خبر نہیں تھا۔ سامیہ چچی کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ خود بھی بے حد پریشان تھا، لیکن انشال جس طرح اندر ہی اندر گھٹ کر اپنا اندرونی اضطراب اور وحشت بڑھا رہی تھی، وہ دیان شاہ کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو شاید ابھی خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، جو گناہ اس سے سرزد ہوا نہیں، اس کی سزا جھیلے جا رہی تھی۔ جب اس کا دل بالکل صاف تھا، اس نے اسے ہر الزام سے بری ذمہ کر دیا تھا، تمام غلط فہمیاں، شکوک و شبہات ذہن سے نکال باہر پھینکے تھے، اس کی ساری سزائیں معاف کر کے اسے مان بخشا تھا، تو پھر وہ کیوں سب کچھ بلا نہیں پا رہی؟ کیوں اس سب کی یاد میں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی؟ جو اس کی پرواہ تو خیر کیا کرتی، اس کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے، کیسے پل بھر میں اسے اعتبار کی سیڑھی سے نیچے گرا دیا، برسوں کا ساتھ 1 سیکنڈ میں توڑ دیا، لمحہ بھی نہ لگا انہیں اجنبی بننے میں۔ جب انہیں پرواہ نہیں تو وہ کیوں ان کے لیے اپنی جان ختم کر رہی تھی؟ دیان کا غصہ اب سوانیزے پر پہنچنے لگا۔ ایک ہاتھ میں شرٹ تھامتے مڑتی انشال کا ہاتھ تیزی سے اپنی جانب کھینچا، کچھ پل ان آنکھوں کو دیکھتا رہا جو آنسو چھلکانے کو بےتاب تھی۔ انشال، کیوں ظلم کر رہی ہو خود پر؟ کیوں دے رہی ہو تکلیف خود کو، ان کے لیے جنہیں تمہاری اتنی سی بھی پرواہ نہیں؟ میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا، تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تب بھول کیوں جاتی ہو تم؟ تب بھول کیوں نہیں جاتی سب؟ کیسے بھول جاؤں سب کو؟ نہیں بھول سکتی۔ گزرے پل کے ایک ایک لمحہ ایک ایک یاد ناک کی طرح مجھے اندر ہی اندر ڈس رہے ہیں، مجھے گہن زدہ کر رہے ہیں، میرے وجود کا ایک ایک حصہ ان کی یاد میں تڑپ رہا ہے۔ میں کیسے بھولوں دیان، ان 20 سالوں کی رفاقت کو، ماما کی محبت اور پیار بھری ڈانٹ کو، پاپا کے لاڈ کو، تائی جان کی محبت اور آغا جان کی شفقت کو کیسے بھولوں دیان؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ میری وجہ سے آج ماما اس حال کو پہنچ گئی، کیسی بد نصیب ہوں نا میں، کسی کو کوئی خوشی بھی نہ دے سکی۔ آپ کہتے ہیں بھول جاؤں؟ کیسے بھول جاؤں دیان، کیسے بھول جاؤں؟ وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ لاہور کے وسیع و عریض پیلس شاہ ہاؤس میں احسان شاہ اپنی بیوی فائقہ بیگم اور 2 بچوں غزل اور دیان شاہ کے ساتھ بلائی منزل پر، اور حسان شاہ بیوی سامیہ اور بیٹی منال کے ساتھ شاہ ہاؤس کی زیریں منزل پر رہتے تھے۔ احسان شاہ اور حسان شاہ کی ایک بہن تسکین اپنے شوہر رضا احمد اور 2 بچوں حاذق اور رمنہ کے ساتھ ڈیفنس کے احمدیہ ہاؤس میں رہائش پذیر تھی۔
احسان شاہ اور حسان شاہ کا مشترکہ کاروبار تھا جنہیں دونوں بھائی بخوبی احسن چلا رہے تھے۔ شاہ ہاؤس میں غزل بچوں میں سب سے بڑی تھی جسے سب غزل اپی کہتے۔ دیان شاہ اور منال تقریباً ہم عمر تھے، دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ ان دنوں جب غزل 17، دیان 10 اور منال 9 سال کی تھی، شاہ ہاؤس میں ایک نئی ہستی، نئے وجود کا اضافہ ہوا۔ بقول دیان شاہ اسے وہ دن آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا جب وہ سو کر اٹھا تو شاہ ہاؤس میں خلاف توقع ہر طرف خاموشی اور سکوت چھایا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی کے بعد وہ کچن میں داخل ہوا تو رضیہ کو سنک میں برتن دھوتے دیکھ کر سکھ کا سانس خارج کیا۔ چلو کوئی تو تھا گھر میں۔ رضیہ نے اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر برتن وہیں چھوڑے اور اس کی طرف آئی، تب تک وہ بھی اندر داخل ہو گیا تھا۔ دیان بیٹا اٹھ گئے، آپ بیٹھو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ اسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود ناشتہ بنانے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ رضیہ، دیان نے پکارا، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ چھوٹے شاہ جی؟ وہ اکثر اسے اسی نام سے پکارتی تھی۔ سب لوگ کہاں ہیں اور گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ ناشتہ کریں۔ اس کے بعد جیم لگی ڈبل روٹی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی، تو مجبوراً اسے پہلے ناشتہ کرنا پڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی دبی دبی مسکراہٹ اسے کسی بڑی خبر کا پیش خبر لگی۔ وہ خبر یقیناً خوشی کی تھی، جو وہ جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے پھر اپنے مقصد کی جانب آیا۔ چلو رضیہ اب بتاؤ، دیکھو میں نے سارا ناشتہ ختم کر لیا ہے، اس نے یقین دہانی کے لیے ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ پہلے تو وہ خوب کھلکھلا کر ہنسی، پھر اسے بالکل سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے چھوٹے شاہ جی، منال بی بی کی بہن ہوئی ہے۔ آج صبح سب ہسپتال اسے ہی دیکھنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے آغا جان کا فون آیا تھا، 2-4 گھنٹوں تک بیبی سمیت گھر پہنچ جائیں گے۔ وہ اپنی ہی رو میں بولے جا رہی تھی۔ اس وقت دیان شاہ کا جی چاہا خوشی سے بھنگڑے ڈالے۔ منال کی بہن یعنی دیان شاہ کی چھوٹی سی منی سی کزن، اچانک ملنے والی اس غیر متوقع خوشی کی خبر سے اسے چاروں جانب عجیب سے سرشاری نے آن گھیرا۔ غزل آپی اس سے پورے 7 سال بڑی تھی اور اپنے بڑے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ یہ کرو وہ نہ کرو، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، ٹائم پر سونا ٹائم پر اٹھنا، کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل۔ اس کے ساتھ تو دوسری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رہی منال تو وہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی اور اس فرق کو دونوں ہی کسی کھاتے میں نہیں رکھتے تھے۔ جتنی دوستی تھی اس سے کہیں زیادہ جھگڑا، ہر بات پر بحث، ہر چیز پر لڑائی، ہر چیز میں مقابلہ بازی۔ روپ ڈالنا تو دور کی بات، وہ تو ڈانٹنے تک کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اپنی اس نئی کزن کے آنے پر بے انتہا خوش تھا، اور خوش کیوں نہ ہوتا؟ آخر کو سعد حمزہ کی اکڑ اور غرور بھی تو پاش پاش کرنا تھی، جو ہر وقت کلاس میں اپنی بہن دنیا کی شو مارتا تھا، جو صرف 3 ماہ کی تھی۔ پوری کلاس کے لیے بریک ٹائم میں وہ ہوتا اور اس کی دنیا کوئی بھی نئی بات جو دنیا سے متعلق ہوتی اپنے دوستوں کو ضرور بتاتا۔ کلاس کا ہر بچہ مہینے میں تقریباً 1 بار تو ضرور اسے ملنے جاتا۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت، بڑی بڑی آنکھوں والی سرخ و سفید بچی تھی۔ اکثر اوقات اسے دیکھ کر دیان کے دل میں بھی شدید خواہش انگرائی لیتی کہ کاش شاہ ہاؤس میں بھی کوئی ایسی ہی گول مٹول پیاری سی خوبصورت آنکھوں والی چھوٹی سی بیبی ہوتی، تاکہ سعد حمزہ کی طرح اس کے پاس بھی اپنے دوستوں کو بتانے کو ایسا کچھ ہوتا۔ شاید خدا نے اس کی سن لی، اسی لیے جب اتنی خوشی کی خبر کانوں میں پڑی تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرا وہ سوچوں کا تسلسل مزید برقرار رکھتا، گاڑی کا ہارن اسے حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ کچن سے لاؤنج اور پھر راہداری تک کا سفر دھڑکتے دل اور پھولتی سانسوں سمیت طے ہوا، جبکہ شوق دیدار بڑھتا جا رہا تھا۔ فائقہ بیگم نے بہت آہستگی سے اسے سامیہ کے پہلو میں لٹایا۔ جب دیان شاہ نے پہلی بار اسے دیکھا، لائٹ اور ڈارک براؤن کمبل میں اس کا ننھا منھا وجود لپٹا تھا، آدھی کھلی بند آنکھوں کے ساتھ قسمت سائی ہوئی، شاید ابھی نیند کی کیفیت میں تھی۔ آغا جان، ماما، حسان چچا، منال، غزل آپی سبھی بے حد خوش تھے۔ باری باری وہ سب کی گود میں چڑھی ان سے پیار وصول کر رہی تھی۔ دیان کا بھی جی چاہا اسے اٹھا کر پیار کرے جس طرح باقی سب کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف چند گھنٹوں کی تھی اور سب کو یہی خوف تھا کہ کہیں وہ اسے گرا نہ دے۔ اس وقت اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ بہرحال وہ بہت خوش تھا، اس کے مقابلے میں تو سعد حمزہ کی دنیا کچھ نہیں تھی۔ پھر جس وقت دیان شاہ اسے سعد حمزہ دکھانے کو لایا تو اس کے چہرے کا رنگ جس طرح بدلا، اس نے سیر و خون بڑھا دیا تھا اس کا۔ اب دیان شاہ کی باری تھی۔ کلاس کا ہر دوسرا بچہ اس سے روز ان شال کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ رہا ہوتا اور وہ سعد حمزہ کی موجودگی میں اس کے دن بھر کی روٹین، شرارتیں مزے لے لے کر سناتا۔ وہ تھی بھی اتنی کیوٹ اور شرارتی کہ شاہ ہاؤس کی دنیا گویا اب اسی کے دم سے قائم تھی۔ دیان شاہ اور منال دونوں کی خوشیوں کا مرکز بھی اب یہی تھی۔ منی گول مٹول سی ان شال جو انہیں بے حد عزیز تھی، ان شال کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش، چھوٹے سے چھوٹا کام وہ دونوں بلا چوچ رہا کرتے، بلکہ ان شال کی وجہ سے تو ہر وقت سرد جنگ چھڑی رہتی۔
دونوں کے بیچ دیان شاہ، منال اور انشال ہر جگہ تقریباً ساتھ ساتھ ہوتے، پڑھنا اکٹھے، کھیلنے میں ساتھ ساتھ، کھانے کے وقت بھی منال اور دیان میں جھگڑے کے پیش نظر انشال بیچ میں اور دونوں سائڈ میں ہوتے تاکہ برابری کی فضا قائم رہے۔ یہاں تک کہ دوستوں کے ہاں بھی تینوں اکٹھے جاتے ہیں۔ منال کو جب کبھی فرینڈ کے ہاں کام ہوتا یا پھپھو کے گھر جانے کو جی چاہ رہا ہوتا، انشال ضرور ساتھ جانے کی ضد کرتی۔ چھوڑنے کی ڈیوٹی ہمیشہ دیان شاہ کے سر ہوتی اور ڈیوٹی ہر صورت نبھانا تھی۔ یک کالم تین جان والا فکرہ ان تینوں پر خوب سجتا۔ شروع میں منال، دیان اور غزل آپی ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں تینوں الگ الگ کمرے میں سونے لگے۔ انشال چونکہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس نے الگ سونے سے صاف منع کیا۔ اس طرح منال اور انشال ایک ہی کمرہ استعمال کرنے لگی۔ شاید ہی زندگی میں کسی نے اسے منال کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سوتے دیکھا ہو، بلکہ ایک بار تو غزل آپی کی شادی پر جب منال بارات کے ساتھ تسکین پھپھو کے ساتھ احمدیہ ہاؤس گئی تو رات میں اس کی غیر موجودگی میں اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مجبوراً فون کر کے اسے واپس بلانا پڑا۔ سبھی جانتے تھے کہ منال کے ساتھ اس کی سونے کی عادت کتنی پختہ ہو چکی ہے۔ عادات پختہ ہو جائیں تو یہ اپنے ہونے کا یقین ضرور دلاتی ہیں۔ اس وقت جب وہ 27 برس کا تھا، منال 26 اور انشال فقط 16 برس کی او لیول کر رہی تھی، جب آغا جان نے ایک دن دیان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آپ نے بلایا آغا جان؟ احسان شاہ کو میگزین کی ورک گردانی کرتے دیکھ کر اس نے یقین دہانی چاہی۔ انہوں نے سر اٹھایا، ہولے سے مسکرائے اور اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود سیدھے ہو گئے۔ بیٹا کتنی چھٹیاں باقی ہیں تمہاری؟ 3 ماہ کی آغا جان۔ دیان بیٹا اب چونکہ تمہاری پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تم اچھی پوسٹ پر ہو، اس لیے میری اور تمہاری ماما کی رائے یہ ہے کہ ان چھٹیوں میں تمہاری اور منال کی شادی کر دی جائے۔ بہت ٹھہرے سنجیدہ لہجے میں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اتنی جلدی آغا جان؟ وہ فقط ہی بول سکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں منال کے ساتھ شادی کا سن کر اسے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ اندر ایک عجیب سناٹا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پایا۔ حالانکہ منال ہر لحاظ سے ایک بہترین لڑکی تھی، برسوں کا ساتھ تھا دونوں کا، ایک دوسرے کی عادات سے اچھی طرح سے واقف تھے، دوستی، لڑائی، یقین، خلوص، اعتماد سبھی رشتے تھے دونوں کے بیچ۔ پھر بھی اندر ایک انجانا سکوت تھا، کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دیان شاہ پورے 27 کے ہو گئے ہو، میرے خیال میں تو کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر منال اور تم میں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، 1 سال ہی چھوٹی ہے تم سے، اور میرے خیال سے تم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تم اسے پسند بھی کرتے ہو، اسی لیے تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بہت مان سے وہ پوچھ رہے تھے۔ انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ کہاں رکھی تھی انہوں نے؟ ایسا ہی ہو بھی جاتا تب بھی وہ ان کا مان کبھی نہ توڑتا، اس لیے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا۔ اس طرح منال حسان شاہ، منال دیان شاہ بن کر اس کی زندگی میں آ گئے۔ ان رشتوں کے بیچ شک، غلط فہمی اور نفرت کی دیوار شادی کی پہلی رات اس وقت کھڑی ہوئی جب انشال حسان شاہ نے ان کی زندگی میں دستک دی۔ دیان شاہ کو کمرے میں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی اپنے اور منال کے درمیان بندھنے والے اس نئے بندھن کی شروعات کے بارے میں وہ سوچ ہی رہا تھا جب یکدم دروازے پر دستک ہوئی۔ منال اور دیان دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ حیرانگی دونوں کے چہرے پر سوا تھی۔ یہ کون آ گیا؟ وہ منال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے نفس کو دیکھ کر وہ سچ مچ چکرا گیا۔ انشال تم؟ عالم حیرت میں صرف یہی بول سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے یہاں آنے کا مقصد دریافت کرتا، انشال اسے پڑے کرتی اندر داخل ہوئی۔ منال آپی، آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے آپ کے بغیر بالکل نیند نہیں آتی، پلیز آپ چلیں اپنے کمرے میں۔ وہ منال کا بازو تھامے بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی تو اس کے یہاں آنے کا مقصد جان کر منال کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ یہ سچ تھا، وہ اور منال شروع سے ایک ہی کمرہ اور بیڈ استعمال کرتی آئی تھی، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انشال آج کے دن بھی اس طرح ری ایکٹ کرے گی۔ منال تو بالکل پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی انشال اور کبھی دیان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کے دن جب وہ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی، اس کی بہن اس طرح اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلی جائے گی۔ انشال گڑیا، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب تو آپ کو اکیلے سونے کی عادت ڈال لینی چاہیے، منال نے دل پر جبر کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ منال آپی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے میں، اور آپ کے بغیر مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ اپنی عادت سے مجبور وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کمرے میں جا کر اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے لاڈ سے سمجھاتے ہوئے آخری حربہ استعمال کیا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ ضد کی کتنی پکی ہے، اسے لیے بغیر وہ ہرگز نہیں جائے گی۔ پھر وہی ہوا، نہیں آپی، اب جب تک میرے ساتھ نہیں چلیں گی میں نہیں جاؤں گی، پلیز چلے نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر انشال کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ دیان الگ اس ساری صورتحال پر پریشان کھڑا تھا۔ 3 تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اذانوں سے کچھ دیر پہلے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے میں لوٹی۔ دیان اسی کے انتظار میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ منال کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی جانب بڑھا،
پلیز دیان، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ مینال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ دیان نے ایک نظر اس کے سنجیدہ افسردہ چہرے پر ڈالی جو اس کا اندرونی کرب اشکار کر رہا تھا۔ جانتا تھا اس دن کے ارمان ہر لڑکی اپنی آنکھوں میں سجائی ہوتی ہے۔ ارمانوں کی یوں کرچیاں ہو تو دل کیسے ٹوٹتا ہے، ارمانوں کا خون کیسے ہوتا ہے، آنکھوں میں لو دیتے خواہشوں کے دیے ایک ایک کر کے کیسے مدھم پڑ جاتے ہیں۔ دیان شاہ بخوبی جانتا تھا۔ دیکھو مینال، بچی ہے وہ، پھر تم جانتی ہو وہ شروع سے تمہارے ساتھ سونے کی عادی ہے، اس لیے اگر وہ اس قسم کا ریئیکٹ کر رہی ہے تو پلیز ڈس ہارٹ مت ہو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہ سمجھی یا نہیں، لیکن غلط فہمی اور شک کی پہلی دیوار اس کے دل میں کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر اکثر بیشتر یہی ہونے لگا۔ انشال کے پاس سے وہ اپنے کمرے میں آتی تو اس کا جی چاہتا ہمیشہ کی اپنی نیند سو جائے۔ شاہ ہاؤس کا کوئی بھی فرد اس تمام صورتحال سے بالکل انجان تھا۔ مینال نے بھی اپنی زبان پر کفر لگا لی۔ کیا بتاتی کہ انشال حسان شاہ، اس کی سگی بہن، اسے اندر ہی اندر مار رہی ہے، اس کی خوشیوں بھری زندگی میں آگ لگا رہی ہے، قدم قدم پر اس کے لیے دکھوں کا سامان بنتی جا رہی ہے۔ اپنی زندگی کے اس سفر میں دیان شاہ کے ساتھ وہ تنہا تو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہر موڑ اور ہر قدم قدم پر انشال حسان شاہ اب بھی ان کے بیچ موجود تھی۔ مما، دیان بھائی کب آئیں گے؟ انشال نے کو 10ویں بار دروازے پر بے چینی سے نظریں دوڑانے کے بعد بلاہر سامیہ سے پوچھ لیا۔ پاس بیٹھی مینال نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا، جو اندر ہی اندر دیان شاہ کے ساتھ کیفے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ باقی سب کی طرح دیان شاہ بھی اس پلان سے بالکل بے خبر تھا۔ انشال بولی تو اسے اپنا پروگرام خاک میں ملتا محسوس ہوا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ سامیہ نے پوچھا۔ اچھی طرح سے جانتی تھی اپنی لاڈلی بیٹی کی عادات کو، ضرور کوئی کام آن پڑا ہوگا یا کسی دوست کی طرف جانا ہوگا۔ دیان کے علاوہ تو کسی اور کے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ کالج جانا ہے تو دیان کے ساتھ، واپس چھوڑنا ہے تو دیان نے، شاپنگ اور فرینڈز کی طرف لانے جانے کی ذمہ داری بھی دیان شاہ کے سر تھی۔ گویا انشال کا دن دیان شاہ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا تھا۔ گھر میں چھوٹا ہونے کی بنا پر سب ہی کی وہ لاڈلی تھی۔ مما، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا تھا اور دیان بھائی ابھی تک نہیں آئے۔ صبح کہا بھی تھا کہ جلدی آئیے گا، پھر بھی لیٹ ہو گئے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، دیان نہ جانے کب آئے۔ سامیہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ مما، آپ کو پتہ ہے میں دیان بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ انشال بولی تو مینال کے دل کو کچھ ہوا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دیان شاہ تک بھی اس کے الفاظ پہنچے۔ میری بلی نے یاد کیا اور میں حاضر۔ اس کے سر پر چپت لگاتا وہ خوش دلی سے اسے ساتھ لگاتے بولا تو مینال کی برداشت جواب دے گی۔ سر سوار چہرے کے ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلا سارا دن خاموشی میں گزرا۔ شاہ ہاؤس کے تقریباً ہر فرد نے اس کی خاموشی نوٹ کی، پوچھا بھی، لیکن وہ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے ٹال گئی۔ جس کرب سے وہ گزر رہی تھی، جس تکلیف کے احساس سے اس کی زخمی روح درداش نہ تھی، اس کا اثر وہ شاہ ہاؤس کی ہستی بستی زندگیوں پر ڈال کر انہیں دکھوں کے، اذیتوں کے سمندر میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ کیا کرتی وہ؟ پر دکھ تو کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جن سے کرتی وہ تو اس کے اتنے پیار، اتنی محبت کرنے والے تھے، ان کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور جس کی وجہ سے وہ دکھوں سے دوچار تھی، وہ بھی تو اس کی اپنی تھی، پھر کیسے وہ سب کو دکھ دینے کا سوچتی؟ اس لیے اس آگ میں تنہا ہی جلتی رہی۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد احسان شاہ اور حسان شاہ میں بزنس میٹرز پر بحث ہونے لگی۔ سامیہ اور فائقہ بیگم ملازموں کے ساتھ مل کر ہفتہ وار صفائی کا پروگرام ترتیب دے رہی تھیں۔ انشال کو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا سوجی، کرکٹ کا پروگرام بنا ڈالا۔ کچھ مینال کا موڈ ٹھیک تھا، کچھ انشال کی ضد نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ انشال، مینال اور دیان شاہ ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں کرکٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے۔ دیان بھائی، صحیح کروائی نا بولنگ؟ مینال آپی کو تو اتنی آہستہ کروائی تھی۔ دیان کو فل سپیڈ سے بولنگ کرواتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرائے۔ یہ لو، اب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں بال پھینکی جو وکٹوں سے پیچھے سیدھی دیوار کو لگی۔ دیان بھائی، وہ چیخی، اب اس سے آہستہ نہیں کروا سکتا، اس نے جان بوجھ کر تنگ کیا۔ دیان بھائی، اب آپ نے تیز کروائی نا تو پھر دیکھیے گا، انشال نے بلّا سیدھا کرتے ہوئے اسے وارن کیا۔ دیان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بال گرے پینٹ سے لگی ایک نظر انشال پر ڈالی، پھر لان میں بنے مصنوعی آبشار کے پاس سے بھاگتے ہوئے بال تھرو کی۔ انشال جو اپنی ہیرو میں بھرپور اعتماد کے ساتھ بلّا پکڑے سلو بال کی توقع کر رہی تھی، دیان شاہ کے تیز بال نے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا میں اڑا دی۔ بال سیدھی وکٹوں میں لگی۔ اس نے غصے سے بلّا وہیں پھینکا اور چیختی ہوئی دیان شاہ کی طرف کے پیچھے بھاگی۔ بس یہی ایک لمحہ لگا مینال دیان شاہ کے اندر کے شکی انسان کو کروٹ لینے میں۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ دیان اور انشال کو لان میں آگے پیچھے بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے کان پھاڑتے کہے اس کا اندرونی کرب بڑھانے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیوں اپنے اندر شک کے بیچ پروان چڑھا رہی ہوں؟ یہ سب جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، نیا تو نہیں؟ پھر دل کیوں برداشت نہیں کر پا رہا سب؟ کیوں میں شک کی آگ میں جلتے جلتے اپنا آپ ختم کر رہی ہوں؟ کمرے کی کھلی کھڑکی سے ان دونوں کو لڑتے دیکھتے وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ 2 سال کا طویل عرصہ اسی شک، غلط فہمی اور نفرتوں کے بیچ گزر گیا۔
کبھی وہ پہلی والی منال بن جاتی، ہنستی کھیلتی، زندگی سے بھرپور، اور کبھی اس کا جی چاہتا شاہ ہاؤس سمیت سب کو آگ لگا دے اور خود بھی اس کا حصہ بن جائے۔ شاید اس طرح اس کے اندر کی آگ کچھ ٹھنڈی ہو جائے۔ دیان شاہ نے تو اسے کوئی شکایت نہ تھی، اس نے تو ہر موڑ پر ہر قدم پر ساتھ نبھایا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں وہ اپنے لیے نرم بستر چھوڑ کر کانٹوں کی سیر سجا رہی تھی۔ انہی دنوں جب کہ وہ عجیب کشمکش میں تھی، خوشی کی پہلی کلی اس کے آنگن میں کھلی جب اسے ماں بننے کی نوید سنائی دی۔ اسے لگا سارے جہاں کی خوشیاں اس کی جولی میں آن گری ہوں۔ کتنا خوش تھی وہ، بلکہ وہ کیا، شاہ ہاؤس کی ساری خوشیاں اسے ایک خبر نے دوبالا کر دی۔ دیان تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ پہلی چھٹی پر وہ گھر موجود تھا۔ سبھی اس بے ساختگی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ماما میں بتا رہی ہوں، بیبی کا نام میں رکھوں گی۔ پہلی بار خالہ بن رہی ہوں، اس لیے زیادہ حق میرا ہے۔ منال کے گلے میں بازو ڈالتی وہ خوشی سے چہکتی سامیہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی بات پر سبھی مسکرا دیے۔ آپ خالہ بن رہی ہیں تو ماما پاپا کے عہدے پر ہم بھی فائز ہو رہے ہیں، اس لیے پہلا حق میرا اور منال کا ہے، اس لیے نام بھی ہماری مرضی سے رکھا جائے گا، کیوں منال؟ دیان نے دانستہ چھیڑتے ہوئے سامنے بیٹھی منال سے پوچھا۔ بالکل، اس نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ آغا جان دیکھ رہے ہیں انہیں، وہ چیخی، میں نے کہہ دیا ہے نام میں رکھوں گی، آپ لوگ اگلی بار رکھ لیجیے گا۔ منال بری طرح چیخی اس کے انداز پر۔ یہی مشورہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے میری گڑیا، کل کا انتظار کیجیے۔ دیان بھائی مجھے گڑیا نہ کہا کرے، بڑی ہو گئی ہوں میں اب میں۔ دیان شاہ کی گڑیا کہنے پر وہ غصے سے بولی تو پاس بیٹھی منال نے عجیب انداز سے اسے دیکھا۔ دل نہ جانے کیوں کوئی اور ہی مطلب اخذ کر رہا تھا۔ اچھا؟ دیان بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے بولا۔ ویسے ماما میں نے اور منال نے سوچا ہے، بیٹی ہوئی تو دعا اور بیٹا ہوا تو وہاج نام رکھیں گے۔ کیسے ہیں؟ اس نے مزید بتایا۔ دعا اور وہاج؟ وہ حیرت سے چیخی۔ میں نے بھی تو یہی نام سوچے تھے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ خوشی سے مچلتے وہ بولی تو اسی ایک لمحے میں منال کی خوشی کافور ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا، اسے بھی یہی نام پسند ہو جو دیان نے بتائے؟ اسے لگا انشال نے جان بوجھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، لیکن مجھے یہ نام پسند نہیں۔ اس کی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ کیوں منال، اتنے اچھے تو ہیں نام، پھر تمہاری اور دیان دونوں کی مرضی شامل ہے اس میں، بلکہ میرے خیال سے تو سبھی کو پسند ہیں دونوں، ہے نا؟ لیکن اب مجھے اچھے نہیں لگ رہے، مجھے ایمان پسند ہے، میں وہی رکھوں گی، وہ متانت سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے وہ چڑچڑی ہونے لگی، ضدی پن غصہ بھوت کی طرح سر پر سوار ہونے لگا۔ بعد بے بعد غصہ کرنے لگتی، بیٹھے بیٹھے رونے لگتی، خام خواہ ہی ملازمین پر چلانے لگتی۔ انشال کا وجود اپنی زندگی میں برداشت کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ وہ فقط دیان شاہ کی رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر شک کی اتنی دیواریں کھڑی ہو چکی تھیں جنہیں وہ گرانا چاہتی تھی، تب بھی گرا نہ پائی۔ اس دن تو انتہا ہو گئی۔ وہ شام کی چائے پینے میں مصروف تھی۔ احسان شاہ، حسان شاہ، فائقہ اور سامیہ سبھی اس وقت لاؤنج میں چائے سے لطف اٹھا رہے تھے۔ دیان نظر نہیں آ رہا منال؟ آغا جان نے پوچھا۔ شاور لے رہے ہیں آغا جان، میں دیکھتی ہوں، منال بتاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے کمرے کی ناپ گھما کر جیسے ہی اندر داخل ہونا چاہا، انشال کی آواز نے اس کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ دماغ میں جھکڑ چلنے لگے، جسم کا سارا لہو نچڑ کر چہرے پر آن جمع ہوا۔ شک کا بیج جو اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا بے بنیاد نہیں تھا۔ دل جو سچ کی گردان کرتا رہتا تھا، اندر سے آتی آوازوں نے اس تصدیق کی مہر ثبت کر دی۔ پھر اس کی برداشت جواب دے گی۔ اسے لگا اب بھی خاموش رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو منال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے چاروں نفوس منال شاہ کے انکشاف پر شوق میں آ گئے۔ سب سے پہلے سامیہ کی کیفیت ٹوٹی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ماما، آپ کو یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ وہ سب اوپر پہنچے تو اندر سے آتی آوازوں پر واقعی سکتے میں آ گئے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ کے بغیر تو اب ایک پل گزارنا مشکل ہے میرے لیے۔ مجھے لگتا ہے یہ سانسیں تھم جائیں گی، اس وجود کی چلتی پھرتی حرکت رک جائے گی۔ میری سانسوں کو تھمنے سے پہلے اپنا لیں، پلیز پلیز مجھے اپنا لیں۔ کالج کے ڈرامہ فیسٹیول میں شامل ڈائیلاگ بے حد جذباتی انداز میں دیان شاہ کے سامنے لہک لہک کر پڑھنے میں وہ مگن تھی۔ جب دھار کے ساتھ دروازہ کھلا، دونوں فوراً سنبھلے۔ ان پانچوں کو سپاٹ چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھ کر دونوں بے طرح حیران ہوئے۔ لیکن اگلا لمحہ اس سے زیادہ شوکنگ تھا جب سامیہ نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ شرم نہ آئی تجھے؟ انشال اپنی بہن کا گھر برباد کرتے ہوئے۔ ارے کون سی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں؟ مجھے پتا ہوتا تو ایسی نکلے گی تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی۔ میں مر کیوں نہ گئی تجھے جنم دیتے ہوئے؟ وہ اسے مارنے کے ساتھ ساتھ کوسے جا رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے سامیہ چچی آپ کو؟ دیان انہیں علیحدہ کرتے ہوئے دھارا۔ اب بھی پوچھ رہے ہو دیان کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور ہم انجان بنے رہے۔ فائقہ بیگم اس سے زیادہ دھارتی آواز میں بولی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ تو گیا تھا ان کا مطلب، سب کچھ ان گنہگار کانوں سے سن چکے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہو غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سب تو اس نے غلط فہمی دور کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے ایک دل سوز آواز نے سب کو چونکا دیا۔ سیڑھیوں کے پاس منال دیان شاہ خون میں لت پت اوندے منہ پڑی تھی۔
آئی ایم سوری، ہم صرف بچی کو بچا سکے۔ ہسپتال کے در و دیوار ہل گئے اس انکشاف سے۔ پھر اس کی آزمائش شروع ہو گئی، نہ کردہ گناہوں کی آزمائش۔ کیا کیا درد نہیں سہا اس نے، اپنوں کی بے اعتباری کا درد، خود پر لگے بے سبب الزام کا درد، شاہ ہاؤس کے ناروا رویوں کا درد، منال کی موت کا، اور سب سے بڑھ کر دیان شاہ سے وابستگی کا درد۔ اپنے کون سے غم بھلاتی اور کن دکھوں کا ماتم کرتی، وہ تو معلق ہو کر رہ گئی زمین اور آسمان کے درمیان۔ قدموں سے زمین سرکی تھی تو چھت کون سا سلامت تھی، بس ہچکولے تھے، چاروں جانب لیے پھر رہے تھے۔ باہر مسلسل بیل بج رہی تھی اور اندر دیان شاہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگا تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد روئے چلی جا رہی تھی۔ وکے وکے سے بجتی بیل جو کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اس نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ انشال کو اسی حال میں روتا چھوڑ کر وہ گیٹ کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی جس ہستی پر نظر پڑی، اسے دیکھ کر وہ سچ مچ چکرا گیا۔ آغا جان، آپ؟ جی میں، اور میں ہی نہیں بلکہ… آغا جان بولتے ساتھ ہی سامنے سے ہٹے تو اپنے سامنے لگا شاہ ہاؤس کا مجمع دیکھ کر وہ سچ مچ بے ہوش ہونے کو تھا۔ دیان، ہم سے انجانے میں بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دو بیٹا۔ فائقہ بیگم نے روتے ہوئے معافی مانگی تو دیان نے آگے بڑھ کر سب کو گلے سے لگایا۔ اتنا کم ظرف تو نہیں تھا کہ ان کے جڑے ہاتھوں کا پاس نہ رکھتا۔ پورے 9 ماہ بعد انہیں اپنے سامنے دیکھ کر دل کو جو انجانی خوشی ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سب کو جلدی سے لیے وہ اندر آیا۔ اس پاگل کو بھی تو خوشخبری سنانا تھی۔ انشال، سامیہ نے پکارا تو اس نے سر نہ اٹھایا۔ ہنوز اسی حالت میں رہی، مگر آواز پر غور کرتے ہی آنسوؤں کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ آغا جان، حسان شاہ، سامیہ، فائقہ بیگم، غزل حاذق اور رمنا کو اپنے سامنے باہیں پھیلائے دیکھ کر بے یقینی سے دیان کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اسپات میں سر ہلاتے ہی وہ خوشی سے بھاگتی ان سب سے لپٹ گئی۔ غلط فہمیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب مطلب بالکل صاف تھا۔ خوشیوں نے ان کی زندگی میں بھرپور دستک دی۔ ویسے ماما، کیسا لگا سرپرائز؟ لاؤنج میں اس وقت سبھی بیٹھے گپے ہانک رہے تھے جب غزل بولی، بہت چھپے رستم نکلے تم دونوں باپ بیٹی۔ پتہ ہے دیان، ان دونوں نے آخری وقت تک نہیں بتایا، جب گاڑی سے اتر کر یہاں پہنچے تو انکشاف کیا۔ سامیہ بولی تو سب ہی ہنسنے لگے۔ پھر شام میں سب گاؤں کی سیر کو نکلے۔ انشال تو اس وقت سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی اور اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، جو ان سب کے آتے بالکل بھول گئی تھی اسے۔ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، دیان شاہ کی محبت دیکھی ہے تم نے، غصہ نہیں۔ اب دیکھنا کیا کرتا ہوں میں۔ اسے دور پگڈنڈیوں میں سب کے بیچ چہکتے دیکھ کر غصے سے دانت پیسے۔ پھر گھر آنے تک اس کا موڈ بالکل آف ہو چکا تھا۔ انشال نے بھی اس کی یہ کیفیت نوٹ کی، مگر وجہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ واقعی ان سب کے آتے ہی اس نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا اسے۔ اچانک ملنے والی خوشی میں وہ اسے بالکل بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، منا لوں گی، آخر کب تک ناراض رہیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کھانے کی ٹیبل پر بے دلی سے کھانا کھاتے دیان شاہ کو بھرپور نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سوچا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ رات 12 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیان ایمان کو سینے پر سلائے خود بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بہت آہستگی سے ایمان کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود وہیں اس کے سامنے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر اس کے روٹھے چہرے کو دیکھتی رہی، جس پر سوتے میں بھی ناراضگی جھلک رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، دونوں ہاتھ اس کے چورے سینے پر باندھتے ہوئے، اپنی نازک تھوڑی ان پر ٹکاتے ہوئے بے اختیار اسے دیکھے گی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یوں دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ بہت کٹھن مراحل جو وہ گزار آئی تھی، اس کے بعد دل کا سونا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ اس کا جی چاہا آج کی رات بس یوں ہی اسے دیکھتے ہوئے بیت جائے، لیکن پھر اس کی نیند کے خیال سے وہ اٹھنے لگی، جب 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کے پیچھے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے مکمل حصار میں لیا۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ دیان نے آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ اسے بے طرح حیرت ہوئی، کیونکہ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ جی بالکل جاگ رہا تھا، تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر میں سو سکتا ہوں؟ دیان مکمل ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے کان پکڑے۔ سوری سے کام نہیں چلے گا۔ پھر یہ کہ مجھے مناؤ، وہ بدستور ناراض تھا۔ کیسے مناؤں؟ سوری تو کہہ دیا، اس کی تو جان پر بن گئی، جیسے میں مناتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا معنی خیزی سے بولا تو انشال حیا سے سرخ ہو گئے۔ دیان پلیز، وہ بے بس ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے گرد سے اپنا حصار توڑتا وہ پھر سے سوتا بن گیا، جس کا مطلب اس کی طرف سے مکمل ناراضگی تھی۔ پھر انشال کو اسے منانا پڑا کہ دیان شاہ کی وجہ سے زندگی کی خوشیاں اس کا نصیب بنی تھی، پھر اسے وہ کیسے ناراض کر سکتی تھی۔ مجھ کو منظور نہیں ہے کہ تو روٹھے مجھ سے، دکھ تجھے مجھ سے ملے، یہ نہیں فطرت میری۔ انشال بولی تو اس نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے واپس اپنی پہلی پوزیشن میں آیا اور شوخی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تھینکس۔ وہ بری طرح پزل ہوئی۔ دیان، بہت برے ہیں آپ۔ انشال شرماتے ہوئے بولی، احسان مانو میرا، جلدی مان گیا، ورنہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس پر میرا جی چاہ رہا تھا 2-4 کھینچ کر لگاؤں۔ لگا دیں، سوچ کیا رہے ہیں؟ اب کہ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی لیکن اٹھ نہ سکی، دیان کی گرفت مضبوط تھی۔ لگا دو، پھر ناراض نہیں ہونا، وہ پرشوق لہجے میں کہتا اس پر جھکا۔ کتنے خراب ہیں آپ دیان،
उस पर मुक्का की बारिश करती वो उठ खड़ी हुई। जैसा भी हूँ अब सिर्फ तुम्हारा हूँ, बर्दाश्त करो। उसके अंदाज पर वो भरपूर कह कहा लगा बैठा। ईमान सो रही है ध्यान, आहिस्ता उसने बाबर करवाया। वो संजीदा हुआ और फिर बोला, अच्छा बात तो सुनो। वो करीब हुआ कि इंशाल ने पास पर एक कुशन उठाकर दे मारे। उफ मेरे खुदा, तुम्हारे साथ गुजारा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने कुशन सीने पर रखते हुए गहरी सांस भरी। जैसी भी हूँ अब आपकी ही हूँ, बर्दाश्त करें। वो उसी का जमला उसी को लुटाते हंस दी तो देहांशा भी उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। खिड़की से बाहर दूर तक आसमान पर फैली चांद की छन छन करती रोशनी ने दोनों की मुस्कुराहट में भरपूर साथ दिया। इंशाल ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्तगी से अपना सर अपने हमसफ़र के कंधे पर रखा तो बदलियों में छुपा चांद इस हसीन मिलन पर मुकम्मल दिखाई देने लगा और इसके साथ ही ये नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।